السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر دوستوں۔ آج جو ہے انشاءاللہ 11ویں سپارے کی مختصر تفسیر کریں گے۔ سورہ توبہ 94 سے سورہ ہود 5 تک محیط ہے یہ تو۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہ جیسے ہم نے پچھلے سپارے کے اینڈ پہ ہم نے اس کو تھوڑا سا احاطہ کر لیا تھا 92 99، کیونکہ پہلی 3 صورتیں جو ہیں، پہلی 3 آیتیں جو ہیں وہ اس میں پارے میں تھیں، اور باقی جو ہیں اب یہاں مطالعہ کریں گے۔ تو منافقین کے تو شروع ہی ہو رہا ہے کہ بھائی تم سے بہانے کریں گے حضور جو ہیں، اب جب تک ان کے اعمال نہیں دیکھ لیتے تم، تو یعنی کہ اگر ریئل چینج نہیں آتا تو جب تک ہم جو ہے ہم یقین نہیں کریں۔ تو یہی اصل میں یہ کہ اگر آپ کوئی آدمی کہتا ہے مستقل وہ کرتا رہتا ہے مگر اس کی چینج لائف میں چینج نہیں آتا، تو وہی جو اللہ کے یہاں بھی ریلیونٹ ہے، وہی جو ہے بندوں کے یہاں بھی ریلیونٹ ہے۔ تو پھر یہ نفاق سے اللہ کیوں ناراض ہوتا ہے؟ کمزور موضوع، یہ ہم نے پہلے اس بارے میں آ چکا ہے کہ بھائی جو ہے کمزور موضوع کے لیے رعایت ہے، تو ان کا ایکسکیوز ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ ان کے پاس ویلڈ ایکسکیوز ہے، اور مختلف مسلمانوں کی صفات بھی ہوتی، ہم جو ہے اب آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تب یہ کہہ دیا گیا کہ اب جو ہے تمہارے عذر قبول نہیں ہوں گے جب تک تم ریئل لائف چینج نہیں لاؤ۔ اور دوسرے یہ ہے کہ آراب کی جو ہے اس کے اندر، آراب جو ہے جو ہے ان کا جو ہے، اب یہ دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے صرف عرب کی لیے خصوص نہیں ہے، اب اکثر کیونکہ ان کے پاس میں بتا بھی دیا کہ وہ جو ہے اسلام سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے بہت ساری ان کی جو ہوتی ہیں وہ اس کے اندر اڑ جاتے ہیں اپنے، ان کی جو پریکٹیکل، ویسے تو اقرار کریں گے ہم مسلمان ہیں مگر ان کی لائف میں اسلام نظر نہیں آتا۔ تو یہ کہ اس واسطے یہ ان کے ایک اہم پوائنٹ بنایا گیا، مگر ان میں بھی نیک لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن میں جو ہوتے ہیں ہمیشہ جو ہے اہل کتاب کے بھی متعلق بھی، اور جب یہ ایک کیٹیگری کے متعلق، تو ہمیں جو ہے ہمیشہ ڈسپیشنیٹ ہو کے لوگوں کی اچھائیاں بھی دیکھنی چاہیے اور برائیاں بھی دیکھنی چاہیے، کیونکہ قرآن جو ہے ہمیشہ جو ہے کیونکہ دین عدل ہے اسلام جو ہے، تو قرآن ہمیشہ جو ہے وہ نیوٹرل رہتا ہے، کہتے ہیں ہاں بھائی یہ خرابیاں بھی ہیں مگر ان میں اچھے لوگ ہمیشہ بیان کرتا ہے۔ تو یہ بیان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ اثناء سفر، یہ ابھی کنفرم نہیں ہے کہ اثناء سفر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی یا جب پہنچ گئے واپس، جب جو تھی ان کی کوئی تھی۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ بھی ہے جو مستقبل کا ٹینس بھی ہے، اور یہ کہ ایسا ٹینس استعمال کیا گیا جو مستقبل کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، حال کے لیے بھی استعمال ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے حضور معذرتیں پیش کر رہے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے تمہارے حضور معذرتیں پیش کریں گے جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے، یعنی کہ یا تم پلٹ کر آ گئے ہو، تو دونوں اس میں وہ ہے۔ تو کہہ دیے کہ حضور تراشی مت کرو، ہم ہرگز تمہاری بات باور نہیں کریں گے، اللہ نے تو ہمیں تمہارے آواز سے آگاہ کر دیا ہے، اب اللہ اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا۔ تو یہی جو ہے پروف ہے، جیسے ہم نے کہا کہ بھئی چینج آ رہا ہے، اگر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں مگر ہم میں لائف میں کوئی چینج نہیں ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، ہمارا کچھ کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، کچی پکی، مگر یہ سب سے اہم یہ کہ ہم جو لوگوں سے انٹریکشن میں، ہمارا اسلام جو ہے ہمارے انٹریکشن میں نظر آ رہا ہے، ہمارے ریلیشن شپ میں نظر آ رہا ہے، ہم مہربان ہیں اپنے رشتے داروں سے، اپنے گھر والوں سے، ہم سے جو ہے، اور ہماری ٹرانزیکشن میں ہم جو ہیں ایماندار ہیں یا بے ایمان ہیں۔ تو پھر مسلمان تو بے ایمان ہو ہی نہیں سکتا، ہم مسلمان کرپٹ ہو ہی نہیں سکتا اگر سچا دل سے اس کو آخرت کا ڈر ہے، تو کہ میں کہ یہ حلال کما رہا ہوں، حرام کما رہا ہوں، تو یہ مجھے جو ہے سارا جو ہے میری تو اتنا عبادت قبول ہوگی تو میں تو جہنم میں لٹا پٹا جاؤں گا، کنگال جاؤں گا، تو وہ جب اس کے پاس پورے اسلام کی سمجھ ہے تو کبھی نہیں کر سکتا۔ تو بھی یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، لیکن ان سے درگزر کرو، بس ان سے درگزر ہی کرو، تو یہ کہ اعمال کا بدلہ ہے جو انجام دیتے رہیں، ہم تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم سے راضی ہو جاؤ، مگر اگر تم سے راضی ہو بھی جاؤ تو یقین اللہ نافرمانوں سے راضی نہیں ہوتا، تو اللہ کا اتنا شدید غصہ ان کے ساتھ فرما رہا ہے۔ تو یہاں دیہاتیوں کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے، بادیہ نشین جو تھے، عرب جو تھے، جو نومیڈک لوگ تھے، جو بنیرہ کے ارد گرد رہتے تھے، تو ان کے کفر و نفاق میں بہت سخت ہیں، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے اس کے رسول پر نازل کے قوانین کو جاننے کے امکانات کم ہیں، تو یہ بھی دیہاتیوں کا ایک بہت اہم بتا دیا گیا، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں، تو اسی واسطے بہت اہم ہے مسلمانوں کے لیے، شہری مسلمانوں کے لیے، کہ دیہاتی مسلمانوں کے پاس جائیں اور ان کو جو ہے اسلام، یا ان کے بچوں کو ہم اپنے پاس بلائیں، ان کو سکھائیں، اور پھر ان کے پاس جا کے جو ہے ان کو دین سکھائیں، ان کے مسجدوں میں ان کو بلائیں، تو یہ ایک بہت اہم بات ہوتا ہے اس کا اسلام کا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور بادیانشیوں میں کچھ ایسے ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے تاوان شمار کرتے ہیں، کیونکہ ان کی ایمان جو ہے راسخ نہیں ہے تو سمجھتے ہیں کہ صدقہ جو ہے ان پر وہ بھی ہے، اور وہ کرتے ہیں گردشیں، زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، گردش بچ تو انہی پر واقع ہے، اللہ سب کچھ سننے والا، اور یہ واقعہ یہ ہوا کہ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، اور جو انہوں نے فوراً جو تھی بہت سارے اکثریت جو تھی ان کی، وہ پھر اسلام سے وہ ہو گئی، کہنے لگے ہم تو باقی تو مانیں گے
مگر وہ جو زکوٰۃ نہیں دیں گے. پھر اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ حضرت ابو بکر نے ان کے ساتھ جو تھا پھر جہاد کیا. تو بادیانشیوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور روز آخرت پر. اب یہ بتا دیا ہمیشہ ہم دیکھا سائملٹینیس کانٹراسٹ ہوتا ہے کہ بھائی کچھ لوگ اچھے بھی ہیں ان میں. تو ہمیشہ قرآن جو یہودیوں کے بھی اہل کتاب کے سارے عیسائیوں کو بتاتا ہے تو عیسائیوں کے اچھے لوگوں کی بتاتا ہے. تو ہم کو یہ انکریجمنٹ دیتا ہے کہ کبھی جو ایکسٹریم نہ ہو، افراد و تفریح کا شکار، کیونکہ ہم یوم امت وسط ہیں، معتدل قوم ہے. تو اس واسطے یہ کہ ہمیشہ یہ کہ آپ جو ہے جس طرح آپ تکفیر ہوتی ہے کہ یہ کافر وہ کافر یہ کافر، آپ لوگوں جو اچھے لوگ ہیں ان میں پہچانے کہ ان میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. تو یہ قربت کا سبب بھی بنتا ہے. آپ ان کو تبلیغ بھی کر سکتے ہیں ان اچھے لوگوں کو، کیونکہ جیسے قرآن کا یہ ہدی للمتقین، قرآن جو ہے ہدایت متقین کے لیے. ایسے لوگ جو ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے اندر آپ جیسے کافروں میں بھی ہوں تو آپ ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو ان کا قلب سلیم ہے، وہ جو ہے اپنی کچھ نہ کچھ عبادت بھی کر رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنے خرچ بھی کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کا آپ اپروچ کریں. تو اس میں ہمیشہ جو ہے اسلام جو ہے ماشاء اللہ دین عدل ہے. تو یہ کہ اور یہ جان لو کہ یقیناً یہ صدقات ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے. تو یہاں پہ ایک بہت اہم راز کھولا گیا ہے کہ اگر آپ اللہ کا تقرب تلاش کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے آپ خرچ کریں، جتنا کر سکتے ہیں خرچ کریں. انشاءاللہ آپ اللہ سے قریب تر. آپ کے مشکلات ہو رہی ہے کوئی، تو آپ کے مالی مشکلات بھی ہو رہی ہوں یا ذہنی مشکلات ہیں یا جو آپ کے ریلیشن شپ میں مشکلات ہیں، تو وہ جو ہے آپ کا جو ہے ہمیشہ آپ جو ہے خرچ کریں، آپ دیکھیں جو ہے چینج آ جائے گا. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی وعدہ بھی کرتی ہے جو خرچ کرتے ہیں ان کے القریب ان کو اللہ اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. لیکن اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. تو ہمیشہ اگر آپ مشکلات ہو تو آپ جو ہے معافی مانگیں، صدقات دیں، انشاءاللہ مشکل سے نکلیے. یہ ہے منافقین کے جھوٹے بہانے جو ہیں وہ عذر تراشی، جب تک جو ہے ان کی اب جو ریئل چینج نہیں آئے گا کہ وہ صدقات دیتے ہیں، ایکٹیولی انکریج اسلام میں ایکٹیولی نظر آتے ہیں، تو پھر جو ہے پھر آپ کی یہ یقین کیا جائے گا. اور نفاق سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اللہ کا غضب ہوتا ہے، سخت عذاب ہوتا ہے. کمزوروں کے لیے ریاست آف کورس جو نہیں کر سکتے وہ جو ہے ان کے پاس ویلڈ ایکسکیوز ہے. تو مخلص جو مسلمان ہیں وہ دینی خدمت کے لیے ہمیں وقت تیار رہتے ہیں، آزمائش اور رکاوٹ کے باوجود قربانی دیتے ہیں، جھوٹے بہانوں سے اجتناب کرتے ہیں، رضا الہی کی کوشش کے لیے رحمت جنت کی بشارت ہے ان کے لیے. تو پھر یہ آیات جو تھی منافقین کے دنیاوی محبت و بزدلی کے باعث دین سے فرار اور مخلص اہل ایمان کے رضا الہی کے لیے ہر قربانی کے لیے آمادہ ہونے کو واضح کرتی ہے، نیتوں کی پاکیزگی پر اجر اور نفاق کے انجام کو بیان کرتی ہے. یہ منافقین کے بہانے تو اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ نہیں کر رہا، مگر معذورین کے بیان کر رہا ہے. منافقین کی جھوٹی صفائیاں یہ اللہ ہی بتا رہا ہے، وہ بھی جو ہیں وہ بندوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے. تو جھوٹی خاصی ان کی یہ کہ اچھے بنے رہیں. تو یہاں پر ایک یہ وہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے ہم بھی لوگ بہت سارے یہ تو منافق لوگ تو رہتے ہی دنیا والوں کے لیے، بلکہ کیا مسلمان بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا والوں کے لیے رہ رہے ہیں. صرف ان کا جو اسلام جو ہے وہ ایسی لمبی لمبی باتیں پڑھ رہے ہیں، جب لوگ دیکھ رہے ہیں جب خلوت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو چوچل میں آیا ان کی نماز کے اندر ایک منٹ کے اندر فارغ بھی ہو گئے وہ. تو یہ کہ آپ جو ہے خلوت میں بھی آپ کا خلاص وہی ہو جو آپ اپنے جلوت میں کرتے ہیں کہ سب کے سامنے دیکھ رہے ہیں، تو آپ کا جو ہے انداز الگ ہے. کہ تو اللہ تو قیامت کے نہ اس وقت یاد ہی ہوتا ہے، سب سے چینج آنا چاہیے آپ کے اندر، اس کے اندر کریے. اور دیہاتیوں کے اندر یہی بتا دیا کہ بھائی ان کی کیونکہ علم کی کمی ہوتی ہے، تو اس کے واسطے ہمارے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دیہاتیوں میں علم کی کمی ہوتی ہے، اسلام کی کمی ہوتی ہے. تو بہت سارے جو بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں شہروں میں آ کے، وہ سفاک ظالم نکلتے ہیں ان کے بچے، اس واسطے کہ ان میں کوئی نہ ویلیوز سکھائی جاتی ہے ان کو، کیونکہ نسلوں سے کوئی ویلیو. تو اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا وہ بھی نہیں ہوتا کہ اسلام کے علم نہیں ہوتا، نہ قرآن سمجھ کے پڑھا ہوتا ہے، نہ حدیث پڑھی ہوتی ہے، نہ نماز باقاعدگی سے پڑھی ہوتی ہے، نہ ان کی ٹرانزیکشن میں تو کہتے ہیں کسی نہ کسی ان کا صرف مقصد جو ہوتا ہے زندگی کا بس پرپس لائف ہوتی ہے. تو ان میں مگر ایکسیپشن بھی ہوتی ہے اسلام نے کا. تو آپ جو ہے ایک ہی رنگ سے سب کو برش نہیں کر سکتے. خود لوگ جو ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں، قدرتاً نیک ہوتے ہیں. اور بڑے بڑے جو ہے عالم جو ہیں، بڑے بڑے جو ہے اس کے اندر وہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو بڑے صغیر میں بڑے بڑے عالم نکلے، تو وہ جو ہے پیدائش جو تھے ان کی دیہات میں ہوئی تھی، اسی طرح ہوئی تھی دوسروں کی، مگر انہوں نے جو تھی خود ہی ان کی انکلینیشن تھی، وہ خود بڑھ کے علم سیکھا انہوں نے، اور پھر کہاں سے وہاں پہنچ گئے. اس میں جو بڑے بڑے صحافی بھی ہیں جو ہے، اور بڑے بڑے دانشمند بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، وہ سب پیدا دیہات میں ہوئے، مگر اس کی جو انہوں نے اوور کر کے سیکھ کے علم وہ کہاں سے کہاں بڑھ گئے. تو اللہ کے نزدیک قبیلہ نسل یہ علاقے بنیاد بڑھتا نہیں، بلکہ نیت، اخلاص اور تقوی کی بنا پہ کامیابی ہے.
یہ آخری راؤنڈ اپ ہے، تو یہ کہ فیڈ بیک کے بعد جب میں راؤنڈ اپ کو کیونکہ دوبارہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے تو اس واسطے آگے میں جو ہوں اس کو استعمال نہیں کروں گا. تو بیسیکلی یہ منافق بہانے ہوتے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے وہ صرف دنیا کو خوش کرنے کے لیے ہر وقت ان کے بہانے بھی وہی ہوتے ہیں. اور سچے اہل ایمان جھوٹے منافق کی پہچان ہم نے دیکھ لی. اور بے بسوں کے لیے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وہ ان کو ایکسکیوز کر دے گا. اور ایمان نفاق میں بنیادی فرق یہی ہے، نیت و عمل فرق ہوتا ہے. استطاعت کے بجائے قربانی نہیں دیتے، دین سے عدم روگردانی ہوتی ہے، بہانے تراشتے ہیں، جان و مال کو مقدم رکھتے ہیں. اور جنت کی بشارت اور دنیا آخرت میں ذلت اور دردناک عذاب ہے. ایک طرف جنت کی بشارت ہے، دوسری طرف دنیا اور آخرت میں ذلت اور دردناک عذاب. سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نفاق اور ظاہری دعووں کی قدر نہیں. اگر آپ کی پرائرٹی جو ہے دنیا ہے، دنیا کی دولت ہے، دنیا کی عزت ہے، دنیا کی قدر ہے، تو آپ سے اسی کو پرسیو کر رہے ہیں عام دنیا والے کی طرح تھا، تو پھر یہ آپ کی جب تک جو ہے وہ اللہ آپ کی قبول نہیں کرتا جب تک آپ کا ریئل چینج نہ ہے. تو سب سے بڑا ریئل چینج کا ثبوت کیا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، پرائیویٹلی بھی اور پبلکلی بھی. تو آپ کو اس سے مال کی محبت کا نکالنے کے لیے سب سے بڑا جو ہے یہی ہے. اور یہ کہ جب اگر بغض و فریب میں داخل ہے اسی طرح جلتے رہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے، اللہ میں بچائے، کہ جو ہے ہمارے جو ہے ہدایت کے دروازے بن جاتے، توفیق چھن جاتی ہے. تو دل کو پاک رکھیں، حق پر ثابت قدم رہیں اور اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس نہ ہو. جو سچے دل توبہ کرنے والے کے لیے ہمیشہ معافی دروازہ کھلا ہے. اگر آپ کے اندر میننگ فل چینج نظر آتا ہے، یہ صرف نہیں کہ آپ کی میننگ فل چینج اندر آپ کو محسوس ہو بلکہ لوگوں کو نظر آئے، تو آپ کے جو ایکشن میں نظر آئے، آپ نماز کے اندر ایکٹیولی ہیں، تبلیغ میں ایکٹیو ہیں، آپ جو ہے لوگوں کے ساتھ رحم دل ہو گئے، آپ جو ہے ایماندار ہو گئے، بزنس کے اندر آپ کیسے ہو گئے، تو کیا وہ چینج آئے؟ یا پھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں مگر آپ بے ایمان ہیں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے اندر جو ہے آپ کو جو پانچوں پیپر میں پاس ہونا ہے، آپ ایک پیپر میں پاس ہو کے کچھ فائدہ نہیں ہے. یہاں پہ سابقون الاولین جو مہاجرین انصار تھی ان کی فضیلت دی گئی ہے. تو جو صحابہ کرام کو جو 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 ان کو برا بلا کہتے ہیں، ان کو یہاں پر جو ہے ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ قرآن ان کی کیسی تعریف کرتا ہے، کہ وہ کتنے ہمارے لیے قابل تقلید ہیں. اور جو بھی لوگ جو ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم فلاں کی اطاعت کریں گے، فلاں کی اطاعت کریں گے، یہاں پہ ان کے لیے بھی ہے کہ تو صحیح دین جو ہے وہ جو ہے انہی کا ہے جو انہوں نے اللہ کے رسول سے سیکھا اس پہ قائم رہے. تو مسئلہ کے صحابہ جو ہے اللہ اس پہ ہمیں قائم کرے. اور منافقین کی ناپاک سازشوں سے جو ہے اس کو جو ہے اس کا تذکرہ ہے. مسجد زرار جو انہیں بنائی تھی اس کا ہم دیکھیں گے. سچائی تقوی پر منبی عمارت جو ہے تو مسجد کی فضیلت بتائی گئی ہے. تو اس کے اندر جہاں پر شرک ہو رہا تھی مسجدوں کے سے آپ جو ہے قدم نہ رکھیں، ایسے جو جہاں پر توحید کے مرکز ہیں وہاں جائیں. اور نفاق کی جڑیں کیا ہیں، ان کا انجام کیا ہے، یہ بھی دیکھیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کلیئر کرتا ہے کہ جو سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اس سے اللہ سے راضی ہو گئے. تو اتنی خوبصورت بات کہی ہے. اب جو ہے جو صحابہ کرام کے خلاف کوئی تان تشنیش کرتا ہے اس کے لیے بہت غور فکر کا مقام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں معاف کر دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو اس سے راضی ہونے سے کیا، اس سے بڑا کیا؟ اور عدلہم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک، یہی سب سے بڑی کامیاب ان کے لیے وعدہ کر لیا جنت کا. تو اس وقت جو بھی کرتا ہے اس کو غور و فکر کرنا چاہیے. تو سابقون الاولین ان میں وہ لوگ بھی مراد ہیں جو یعنی کہ جنہوں نے دین میں سبقت کری، جو پہلے ایمان لائے. ان میں حضرت ابو بکر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت عبدالرحمن بن عوف تھے، اور جتنے بھی لوگ شامل تھے وہ. اب اور اس کے علاوہ جتنے صحابہ کرام انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے تو یہاں پر جو پھر انصار میں جن نے سبقت کری افقا کے مقام پر. پھر جو تھی کچھ لوگ جو تھے جو تھوڑی بعد میں آئے مگر انہوں نے دین کو اپنانے میں، دین کو پھیلانے میں سبقت حاصل کیا، جیسے حضرت عمر تھے اور سعد بن معاذ تھے انصار میں. تو اس طرح بہت سارے لوگ تھے جو تھوڑی دیر بعد میں آئے مگر وہ سب سے ایکٹیو ہوتے ہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اب بھی جو ہوتا ہے کچھ لوگ کی جماعت ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ شروع میں آتے ہیں، وہ ایکٹیو اس کو سنبھالتے ہیں، پھر آگے بڑھ کے لوگ جو قیادت جو سنبھالتے ہیں وہ بھی جو ہے اس کے اندر وہ ہوتے ہیں. تو اب اس کے اندر وہ اتبعوا بإحسان، تو یعنی کہ اس میں تابعی بھی شامل ہیں، اس کے اندر صحابہ کرام جو بعد میں داخل ہے وہ بھی شامل ہیں، اس کے اندر جو بھی صحابہ کرام اور تابعین کی اس کے اندر شامل ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے اس کے مسئلہ کے صحابہ پہ قائم ہیں، وہ بھی اس کے اندر انشاءاللہ شامل ہیں. اور پھر یہ کہ پھر دوبارہ یہ کہا کہ منافقین میں بھی اور یہ جو دیہاتی لوگ ہیں اور جو اس کے اندر جو ہمارے لوگ اس میں منافق میں جو ہے جو شہری وہ بھی ہیں، وہ منافقت میں بہت جو ہے آخری سٹیج پہ پہنچ گئے. اور پھر یہ ایسا ذکر ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ذکر ہو.
वाखरुना तरहु बिजुनूब खलतु अमलन सालिम आखरन सय्या असल्लाह युतूब अलैहि गफूरुर रहीम। तो इसके अंदर ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर जो है उनके अमाल खलत मलत है, कुछ नेक अमाल है, कुछ बुरा अमाल है, मगर फिर तौबा करते हैं। तो इसका जो है असल में जो है ये जो है इसके अंदर जो है जिक्र जो है असल में इनका है अबू लबाबा का, जो थे इन्होंने रज़ी अल्लाह अन्हुम, जो इनके साथ इनके कुछ साथी थे जो थे उसके अंदर तबूक में जो थी कुछ बशरी को जो भी था, किस वजह से हमें नहीं पता कि क्यों जो पीछे रह गए, वो जो था जो सुस्ती थी जो भी बात थी। मगर फिर जब उन्हें एहसास हुआ कि अल्लाह पता चला वो अल्लाह के रसूल आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को जो था वो सबसे पहले अबू लबाबा हजरत अबू लबाबा आए, उन्होंने अपने आप को सुतून से बांध लिया कि हमने हमने गलती करी है। फिर और लोग आते चले गए, उन्होंने कहा हमने गलती करी है कि जब तक अल्लाह के रसूल हमें माफ़ नहीं करेंगे हम यहाँ से हटेंगे नहीं। तो फिर जो थे जब अल्लाह के रसूल, अब ये जो आयत आई है जो थी अल्लाह ताला ने जो था जब आयत नाजिल करी, तो फिर जो थी उनको जो था उनकी जो थी उनको फिर जो था अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो है अब जो है तुम्हें असल्ला अन यतूबा अलैहुम, तब आखिर ना असल्ला अन यतूबा अलैहुम कि अल्लाह उन्हें माफ़ करेगा, इन अल्लाह गफूर रहीम। तो फिर जो थे उनकी जो थी उनकी खोली गई, और फिर अल्लाह ताला ने ये भी खुश बिन अमाल सदक़तन तुताहिरुहुम तुज़क्किहुम बिहा सल्ली अलैहिम। तो ये कि जैसे हम सल्लल्लाहु अलैहि रसूल कहते हैं, हम सल्ला माने दुआ करना, तो उनकी अमाल से सदका दो, तो सदका ले लो, और ताकि उन्हें पाक करे, तो तज़क्की हूँ। तो ये दोनों इतिहारत भी और तज़किया भी होता है। तो ये हमें भी अगर कोई गुनाह हो जाए तो हम जो है सदका करें, तो उससे जो है हमारी जो है आप अल्लाह ताला जो है इंशाअल्लाह उसको कबूल करके, तो बार बार सदक़े का आ रहा है, हम इसके अंदर तफसील में पढ़ेंगे तो हम बता देंगे। तो इसके अंदर ये अल्लाह अकबर तौबा कि वो खुद सदक़ात अल्लाह जो है तौबा भी कबूल करता है और उनसे सदक़ात भी लेता है। तो अब ये कि अब उफ़क़ुल अमल असैरुल अमलकुम असुल मुइन उतरजुन इला आलिमिल गैब शहादा बिमा कुंतुम तामलून। अब ये कि अब तुम्हारी जो है देखा जाएगा एक्टिवली तुम अब ये कितना इसमें एक्टिव लेते हो। तो अब ये देखिए अब इंशाअल्लाह जो अब मस्जिद दिरार का ज़िक्र है, जो थी अभी हम देखेंगे उसका कि कौन था, किसने बनाया। तो ये तक़वा की जो है इसका ज़िक्र है मस्जिद क़ुबा का, तो यो भी हम ज़िक्र कर देखते हैं इंशाअल्लाह। तो यहाँ फजीलत सहाबा बयान की जा रही है और ताबेईन की। तो जैसे हमने कहा मुहाजिर अंसार में तो सबसे पहले ईमान लाने, पेशकदमी करने वाले, सबकत लेने वाले और जो नेकी के साथ उनके नक्श कदम पर चले। तो इसमें बाद में आने वाले सहाबा भी हैं, ताबेईन भी हैं, तबा ताबेईन भी हैं, और इंशाअल्लाह जो भी मसलक सहाबा पे कायम है शुरू से लेकर, वो सब भी इनमें शामिल है। तो उनके अल्लाह उनसे राजी हुआ, वो अपने परवरदिगार से राजी हुए। तो अब इनमें जो कोई तान तनीश करता है, अल्लाह उसे समझ दे, क्योंकि और अल्लाह उनके लिए ऐसे बागात तैयार कर रखे हैं जिनके तले नहरें जारी हैं, उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ये तो सबसे बड़ी कामरानी है। तो कामरानी तो पा गए, वो जन्नत पा गए, तो अब उन पे कौन जो है ऐसा कैसा आदमी अकल का मारा है कि वो जो है उनको उन पे तनकीद कर रहा है। और जब ये भी बता दिया कि अब इसके जो कर देने वाले बद्दू हैं, देहाती लोग हैं, वो जो है ऐसे लोग हैं जो निफाक में पुख्ता हो चुके हैं। अब उसके बाद हम जाएंगे जो जो हमने बताया 102, और के अंदर जो है 102 103 के अंदर जो आता है कि भाई जो है उन्होंने ये थे जो लोग, कुछ और लोग भी इन्होंने अपने गुनाहों का इतराफ कर लिया है, उन्होंने कुछ नेक अमाल को दीगर बुरे अमाल के साथ खलत बलत कर दिया है। जैसे हमने कहा था खलत बलत हो जाते हैं लोगों के साथ, अच्छे अमाल भी है बुरे अमाल भी है। करीब है कि अल्लाह अपनी रहमत से रुजू फरमाया कि अल्लाह बड़ा रखने वाला मेहरबान है। तो जब ये आयत आई तो अल्लाह के रसूल ने उनके बंद खोल दिए। नबी सल्लल्लाहु उनके अमाल में सदका वसूल कीजिए जिसके तुफैल आप उन्हें पाकीज़ा बनाएंगे, उनका तज़किया फरमाएंगे, और उनके हक में दुआएं खैर कीजिए। बेशक आपकी दुआ उनके लिए मौजिब सुकून क़ल्ब है, और अल्लाह खूब सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। क्या उन्हें यकीन मालूम नहीं कि अल्लाह ने अपने बंदों की तौबा शर्फ कबूलियत बख्शता है, सदक़ात को कबूल फरमाता है, और बेशक अल्लाह ही बड़ा तौबा कबूल करने वाला निहायत मेहरबान है। तो कभी मायूस ना हो, कोई मुश्किल आ रही है तो आप सदक़ात दें, इस्तिग़फ़ार करें, और गुनाह आपने कर रहे हैं तो फ़ौरन इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि हमने जैसे पढ़ेंगे कि भाई फौरी इस्तिग़फ़ार जो होता है उसको अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा वैल्यू उसकी है। तो कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अमल किए जाओ, करीब अल्लाह उसका रसूल अहले ईमान तुम्हारे अमाल का मुशाहिदा करेंगे, और फिर तुम जल्दी इस हस्ती की तरफ लौटिए जो हर निहा व अया का इल्म रखता है, फिर वो तुम्हें तुम्हारे अमाल से आगाह फरमाएगा। तो ये इसके अंदर ये है। अब दूसरी अब बढ़ते हैं। तो ये अबू मस्जिद ज़रार है जो उन्होंने बनाई थी, मस्जिद ज़रर पहुंचाने के लिए मस्जिद ज़रार थी। अब ये थी अबू अबू आमिर जो राहिब था, वो ईसाई बन गया था खरजज में। फिर जब वो हुआ तो फिर जब वो लोगों ने देखा कि अभी ये ऐसी हर वक्त इबादत में लगा रहता है,
اور اہل کتاب کا پہلے ہی رعب بہت تھا، تو لوگ جو تھے خود خزرجی ہوتے اپنے آپ کو اس کو بزرگ مانتے تھے، اور اس سے جو مشورے لیتے تھے، اس کو مسئلہ ہوا، اس سے دعا کروا رہے ہیں، تو اس کی جو تھی وہ دکان تھی چلتی تھی، اس کے خوب نذرانے آ رہے ہیں، تو ایک دم سے جو ہے وہ اس کا آستانہ بن گیا ہے، لوگ دور دور سے آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی ابو عامری کیا، تو وہ اس کا وہ ہو گیا حق سے جو تھی شروع میں جو ہے وہ نیک نیتی ہوگا، مگر بعد میں جو ہے بس وہ بن گیا کہ بھائی میں تو بہت بڑا ولی اللہ ہوں، اور میرے پاس لوگ آتے ہیں، تو جب اللہ کے رسول آئے تو اس کی دکان ایک دم بیٹھ گئی، سب اللہ کے رسول کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں بچی، تو وہ جیلس ہو گیا، پھر جو ہے اس نے پھر جیلسی کے اندر اپنا دین دان سب کچھ بھول گیا، اور پھر جو ہے وہ اپنی بس اس میں لگ گیا کس طرح بے خانی کرو، تو بدر کے اندر بھی لڑا اس کے خلاف، پھر جو تھی وہ یعنی کہ وہ جہاں سے نکل گیا تھا، احد میں آیا تو اس نے گھڑے بھی کھودے، اللہ کے رسول اس میں گرے، ان سے دندان جو تھے دندان شریف جو تھے وہ ہوئے، اس کے اندر جو تھے، اور بھی جو تھا پھر وہ خدرجیوں کے بعد گیا، کیونکہ اس کے بہت بزرگ مانتے تھے، کہنے لگا بھائی جو ہے آپ جو ہے وہ بن جائیں، اس کے خلاف لڑو، یہ کرو، تو وہ کہتے ہیں تم تو مجھے بزرگ مانتی، یہ کیا ہو گیا، تو پھر انہوں نے کہا نہیں تو نے بد دعائیں دی، تو کہنے لگا باہر نکل کے کہنے لگا میرے تو جو ہے قبیلے والے بہت شریر ہو گئے تو پھر یہ تو اس نے ساری زندگی اسی میں لگائی، پھر آخر میں جب دیکھا کہ مسلمان تو اتنے چھا گئے، تو پھر جو ہے وہ وہاں چلا گیا، جو تھی اب یہ جو تھی اس کے اندر وہ اپنے شام میں، اور پھر جو تھی بادشاہوں جو تھے وہاں کے عرب بادشاہ، ان سے کہا جو رومی کے حلیف تھے کہ آپ میری مدد کرو، میں مسلمان کو کھاڑ دوں گا ورنہ یہ بہت بڑا خطرہ بن جائیں گے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ پھر اس نے کہا پھر مجھے اوکے مل گئی ہے، تم وہاں پہ ایک مسجد بناؤ تاکہ تم بھرم بھی باقی رہ گیا مسلمان ہیں، اور پھر جو ہے میں آ کے جب میں خود بھی آیا کروں گا، اپنے جاسوسوں کو بھیجوں گا، اپنے جو کام کرنا ہے اس کو بھی کروں گا، تو اس طرح یہ کہ اس سے کہا کہ برکت بچ جائے، تو اللہ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا، تو اس کا جو ہے سارا جو ہے پھر وہ دکانداری بند ہو گئی، اور پھر وہ اسی طرح ذلیل ہو کے وہ شام میں مر گیا، تو مگر یہ کہ بتائیں خاطر جو پہلے رسول کے برسر پہ کہا تھے، یقین خاص پہ کھا کر کہیں گے کہ ہم آپ سے تو صرف بھلائی تھا، اور اللہ کو گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعاً جھوٹ ہے، اے نبی برق صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہرگز کسی ایسی مسجد میں نماز کے لیے کھڑے نہ ہو، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلی روز سے تقویٰ پر رکھی گئی، اب یہ مسجد قباء ہے، اس سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں قائم ہونا ہے، اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکیزگی اختیار کرنے کو پسند کرتے ہیں، اللہ پاکیزگی کرنے والوں کو محبت کرتا ہے، تو کیا تو کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف میں اس کی رب رکھی، یا وہ جس نے عمارت ایک کھوکھلی اور گرنے والی کھائی کے کنارے تعمیر کی، وہ وہاں اسے جہنم کی آگ میں لڑکا دے، اللہ تعالیٰ کو ہدایت نہیں دیتا۔ سابقون الاولین ان کی فضیلت ہم نے کافی ڈسکس کر لی ہے، منافقین ناپاک سازش سے ہر وقت جو ہے ہمارے یہاں بھی منافق موجود ہوتے ہیں جو اسلام کی بے خانی میں لگے رہتے ہیں، ان میں شرافیہ بھی شامل ہوتی ہے، مسجد ڈر کا نام کیا ہوا، سچائی اور تقوی میں عبارت، اس کے اندر یہ مسجد بہتر ہے جس کی دنیا تقویٰ پر ہو، انہیں پاکیزہ لوگ عبادت کرتے ہیں، اسے لا الہ کے طلبگار ہوتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اب یہ مسجدیں ہوتی ہیں جہاں پر شرک ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر، اور دوسرے پھر یہ کہ وہاں پر لڑ رہے ہیں، کوئی میں جو اقتدار میں آ جاؤں وہ کہہ رہا ہے، مسجد یہ کی دو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، کون تراویح پڑھائے گا کون تراویح نہیں پڑھائے گا، تو یہ جو ہے پھر آپ دیکھ لیں کہ تقویٰ پر ہے ویسے کیا نہیں ہے، اور پھر جو ہے منافقین جو کھوکھلی بنیاد پر عمارت کی بانی ہے، جو بلاغت تو نہیں قریب ہے، تو ان کے دل نفاق کی بیماری سے بھرے ہوئے، اسی حالت میں وہ ہلاک ہو جائے، تو جیسے ہم نے کہا 102 103 آیت میں آیا ہے کہ غزوہ تبوک کے اعلان پر کچھ لوگ جو ہے پیچھے رہ گئے، تو ان میں خصوصاً ابو لباب بن عبد المنذر اور ثعلبہ بن حاتب اور دیگر نے سچی توبہ کے اظہار کے لیے مسجد نبی کے ستون سے باندھے، جیسے ہم نے کہا، اور اس کے بعد ایسے انہیں نہ کھولیں گے، پھر یہ جب آیت آئی تو پھر جو تھا ان کی توبہ قبولت ہوئی تو ان کو صدقہ دینے کا ہوا، تو حضرت عثمان نے اپنے گہری اظہار کے لیے اپنے کہنے میں سارا مال اپنا خرچ کر لگا، سننے کا نہیں، تم اپنا مال صدقہ نہ کرو، تو ہم نے رسول اس کو ڈسکریج کرتے رہے، پھر بھی اس نے کہا، انہوں نے جو تھی اپنی 2/3 مال جو تھا وہ جو تھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، تو جیسے ہم نے کہا ابو عامر راہب تھا، وہ بہت جو تھی اس کی بزرگی جو تھی مانی جاتی تھی، وہ اس سے جیلس ہو گیا کہ میری ساری اٹینشن اوے ہو گئی اور میرے سارے نذرانے رک گئے، سارے پیسے رک گئے، تو پھر وہ دشمن بن گیا، جیسے اس نے ساری سازشیں سے کرتا رہا، وقت کافی نہیں ہے اس کی تمنا، ہم تفصیل میں جاتے، تو بعد مسجد بنائی کہ بھئی وہ آگے لوگ جو ہیں اس میں ٹھہریں اور اس کے خلاف جو ہے وہ جو فوجی بھی آ جائیں، جو بھی آ جائے، اس طرح یہ ان کا مستقل پلاننگ تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا، اور پھر جو تھے وہ مسجد کو ڈھا دیا گیا۔ یہاں پر یہ 2 3 سبق ہیں، پہلا امپورٹنٹ سبق تو یہ ہے کہ آپ یہ مسئلہ کے صحابہ پہ قائم رہیں، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو، وہ اللہ سے راضی ہوئے، تو اگر آپ ان سے جانی جاتے ہیں تو انہی کی راستے پہ چلیں، اور دوسری بات یہ کہ سابقون الاولون بنے، آپ کاموں میں دیکھیں کہ بھئی وہ پائنیئر بنے، وہ کہنا اسلام کی خدمت میں جو ہے سب سے پہلے تم آگے لگو، یہ نہیں کہ بھئی دیکھو بھئی پہلے دوسرا قدم اٹھائے پھر میں کروں گا، تو دین کو پھیلانے میں، دین کو مضبوط کرنے میں آپ سب سے پہلے لیڈ لیں،
تو ابھی ایک اور نفاق کی بنیاد پہ کسی بھی عمل کی ناپائیدار ہوتا ہے، وہ تو بالکل ایک ایسا آپ نے ایج پہ، پہاڑی کے ایج پہ بنا دیا، تھوڑا سا ایک وہ آ گیا، کوئی اسٹون بھی آ گیا تو وہ گر کے نیچے گر پڑے گا. تو منافقوں کی تو ایسی تعمیر ہوتی ہے. تو آپ اپنے آپ کو مضبوطی سے جو ہے قائم کریں اپنے ایمان میں. تو اس کے لیے کہ آپ نماز جماعت با جماعت کریں. اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے اگر آپ سے نماز، آپ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں نماز دور ہے، مسجد دور ہے، تو آپ اپنی جماعت کریں، تو چاہے گھر میں کریں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز با جماعت آپ پڑھیں. اور دوسری علاوہ یہ کہ آپ صدقہ کریں، آپ جو ہے دین کو پھیلانے میں ہمیشہ ایکٹیو رہیں. تو یہاں پر جنت کی بشارت ہے اللہ سے کیا گیا سچا سودا جو ہے منتقان مومن کی طرف سے، جہنم اللہ کا نذرانہ ہے. تو اس کے عوض یہ جنت کی ابدی نعمتوں کا اصول ہے. سچے توبہ کرنے والی صفات کیا ہیں؟ منافق قبول نہ ہونے والی بخشش، کمزوروں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جو جہاں سے قاصر ہیں تو اس پر کعب بن مالک اور ان ساتھیوں کی آزمائش. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال، حالانکہ اللہ نے نہیں ہمیں جان دی ہے، ہمیں اس نے مال دیا ہے، مگر وہ جو ہے پھر ہمیں جان دے کے پھر کہتا ہے تو مجھے واپس دو تو میں تمہیں جو جنت دوں گا. تو پھر یہ یقاتلون فی سبیل اللہ یقتلون و یقتلون، تو مجھے اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. تو اب یہ کہ یہ فرض کفایہ ہے، اگر آپ کے خود زمانے تو سبھی کو لڑنا پڑتا تھا، یہ والنٹیئر آرمی ہوتی تھی. بھائی اس کے اندر جو ہماری جو اب جو اسٹینڈنگ آرمی ہو تو فرض کفایہ امت اس امت کی، یعنی اس کمیونٹی کی طرف سے ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے لڑیں گے. کیونکہ آج کل تو اسپیشلائز وار ہے، اس کے اندر عام آدمی لڑ بھی نہیں سکتا. تو یہ کہ اس کے اندر یہ کہ اب آپ جو ہے مگر جہاد کرنے کا ایک اور ذریعہ یہ ہے کہ آپ تبلیغ کریں، آپ دین کو آگے پھیلائیں جس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کہ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اور بعد اللہ من فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. تو اللہ نے جو بیع ان کے ساتھ کریے اس کے لیے خوشخبری سنا دو. اور پھر یہ بتائیے جو مسلمانوں کی خوبیاں بتائی ہیں، تائبون العابدون الحامدون السائحون. اور یہ کہ اور پھر یہ بتا دیا گیا، منع کر دیا گیا کہ جو ہے مشرکین کے لیے جو ہے نبی اور مومنین جو ہیں وہ نہیں کر سکتے. اپنے چاہے رشتہ دار بھی، قریبی رشتہ دار بھی ہوں، ان کے لیے جو ہے وہ استغفار نہیں کر سکتے. یہ بتا دیا گیا استغفار کے وعدے کے لیے کہتا تو انہوں نے وعدہ کیا تھا، اس بات سے وہ کر رہے تھے. تو اور پھر یہ اس کے اندر یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے پھر آخر میں جو ہے ان کے لیے توبہ کا ہے، جو عقاب بن مالک تھے ان کا قصہ بھی ہم سنائیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر جو ہے جو صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ دوبارہ لہم فکری ہے کہ یہاں پہ کہتی ہے کسی قوم کو ہدایت سے بیان کرنے کے بعد گمراہ ٹھہرائے، اللہ کی یہ شان نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مہاجرین انصار پر مہربانی فرمائی، جنہوں نے اسرت کے وقت میں پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. بعد میں اس کے قریب تھا کہ ان میرے گروہ کے دل کا جو جائیں، پھر اللہ نے ان پہ مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفیق رحم گستر ہے. تو یہ ایک اور کلیریفائی کی بات کیا ہے، سابقین الاول ان کو تو جنت کا وعدہ کر دیا ہے. اور پھر دوبارہ کہا کہ جو یہاں پہ سنا ہم نے کہ اللہ نے ان کی اسی رکوع کے اندر کہ ان کے لیے ان کی جانیں اور مال خرید لیا، وہی تو آگے انہوں نے اسلام پھیلایا. تو یہ کہ اللہ عقل دے جو لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. تو اب یہ کہ تین صحابہ کرام تھے جن پہ جو تھی اللہ تعالیٰ نے جو تھی، انہوں نے کوئی جو تھے منافق آتے رہے ایک کے بعد ایک جو تھے بہانے بناتے رہے، تو انہوں نے جو تھی بہانے نہیں بنایا. تو ان کا اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے کبھی اللہ یہ فیصلہ فرمائے گا تو ان کا 50 دن کا بہت سخت جو تھا بائیکاٹ ہوا، سوشل بائیکاٹ. تو اس سے یہ تھی وہ پتہ چلا کہ مسلمان جو اس وقت کا معاشرہ کتنا یہ تھا ایک دم 180 ڈگری ٹرن. تو وہ تو دیکھ لیا گیا تھا جب وہ ابو عابد راہب آیا، اس میں میری قوم والے میرے فالوورز ہیں، مگر انہوں نے اس کو دھتکار کے اسے واپس بھیج دیا. تو یہاں پر یہ تھا ان کا ایٹیچیوڈ تھا کہ ہر آدمی نے مکمل طور پہ ان کے چچا زاد بھائی، ان کے دوست، ان کے سب نے ان کو چھوڑ دیا. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کی کہ ان کے مسلمانوں کا اتنا ایمان راسخ تھا صحابہ کرام کا کہ ہم ان کی تو ایمان کو چھو بھی نہیں سکتے. تو تب اللہ نے اب یہ کہ یہ اس پہ آئی تھی ان کی، جب جو تھی ان کی توبہ آئی قبول ہوئی، تو یہ پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی. تو یہ تھے اپنی جانوں پر، جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، وہ اپنی جانوں سے بھی دل تنگ ہو گئے. انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بچاؤ کی کوئی جائے پناہ نہیں، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. تب اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی تاکہ وہ توبہ پر قائم رہیں. بے شک اللہ ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے. تو اللہ ان کی بہت، جب ہم آخر ابھی دیکھتے ہیں کیونکہ وقت نہیں ہے، مختصر تفسیر ہے، تو آپ اس کا واقعہ جو ہے اس کے اندر آپ ضرور اس کو آپ مطالعہ کریں. تو اس کے اندر اب تو انٹرنیٹ ہے، اب تو آسان ہے ہر چیز کا. اللہ نے تجارت جو ہے ہم سے کری ہوئی ہے، جنت کی بشارت ہے. تو ہم اللہ کی راہ میں جو ہے ہمیشہ ایکٹیو رہیں.
تو اب جو ہے اب تو یعنی کہ اب وہ جو ہے جو اب اسٹینڈنگ آرمی ہوتی ہے، تو جہاد تو ان کا اب فرض کفایہ ہے ان کی طرف سے، تو مگر ہم جو ہے اسلام کو پھیلانے میں ہر آدمی ایکٹیولی کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ پہچان رہا ہو، پہنچا رہا ہو، چاہے اپنے رشتے داروں کو پہنچا رہا ہو، اپنے گھر والوں کو پہنچا رہا ہو، یا باہر انٹرنیٹ پہ ایکٹیولی کسی گروپ میں شامل ہے، کسی اس میں سیکھے، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ خود دین سیکھیں، آپ قرآن سیکھیں، سمجھ کے پڑھیں، تو یہ بھی جو ہے اسی کا حصہ ہے، جہاد کا حصہ ہے، تو کیونکہ جب تک آپ نہیں سیکھیں گے اپنے اعمال کو جو ہے ایسا بنائیں کہ بھئی جو ہے آپ مثال بنیں، تو کیونکہ جو ہوتے ہیں مسلمان جو ہوتے ہیں آپ جو ہے وہ کتنے کم مسلمان ہیں جو اسلام کی جو ہے اپنے آپ کو رول ماڈل کہہ سکتے ہیں، کہ لوگ دیکھ کے جو ہے جیسے جب وہ تاجر جو پہنچے ملیشیا انڈونیشیا، لوگ ان کو دیکھ کے ایمان لیا ہے، تو یہ کہ آپ کو ان کے لیے جنت کی ضمانت ہے، تورات انجیل قرآن میں وعدہ ہے، راہ الہی میں جہاد اور شاد کی فضیلت بتائی گئی ہے، سچی توبہ عبادت نیکی کا حکم برائی سے روکنا اللہ کے محبوب اور جنت کے مستحق ہے۔ منافقین اصلی ایمان میں دوبارہ جو ہے وہ ان کے فرق دکھایا گیا ہے۔ توبہ کی قبولیت جیسے ہم نے واقعہ تھا، خود کے پیچھے رجعان علیہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، بلال حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہ، تو جو سستی کوتاہی کا ان کو احساس ہوا، پھر ان کی طرف سے بائیکاٹ ہوا، 50 دن کا سخت تنہائی اور آزمائی، سچی ندامت اور رحمت اللہ کی طلب، تو بعد جیسے ہم نے کہا 50 دن کی آزمائش کے بعد توبہ قبول ہوئی، سچی توبہ اخلاص کا اللہ ہمیشہ قبول فرماتا ہے، مخلص بندوں میں اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، اور یہاں پھر ظاہر ہوا کہ صدقہ کرنے کی اہمیت کتنی ہے، توبہ اگر حاصل کرنی، تو ان کی حضرت کعب بن مالک کی جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا، تو ان کے بیٹے کی جو ہے کہ وہ موجود ہے، تو اس کے اندر جو ہے آپ یہ تو بہت لمبی وہ ہے، تو اس کو میں نے شارٹ کر کے جو ہے اس میں کر دیا بیسیکلی، تو یہ شارٹ بھی دیکھیں آپ پورے پیج پہ محیط ہے، تو اگر وہ تو 10 پیجوں پہ آتی ہے اگر وہ ہوتا تو اس میں یہی ہے کہ حضرت کعب بن رضی اللہ عنہ جو ہے جو خود شرکت سے محروم جانے کا یہ کہہ رہے تھے، بھائی میں تو انتظار کر رہا تھا کہ بھئی میرا تو اونٹ بہت تیز ہیں، گھوڑے بھی تیز ہیں، تو میں تو یہ لوگ تو قافلہ تو بہت آہستہ چلتا ہے، تو پھر جو ہے میں چلے جاؤں گا، تو کیونکہ جو تھی سخت ترین گرمی تھی، تو وہ کہنے لگا اچھا بھائی ایک دن کل چلے جاؤں گا، پھر کل چلے جاؤں گا، آخر جو تھی وہ اپنے اب تو میں نہیں آ سکتا، تو کیونکہ وہ پہلے بھی جو تھے وہ تو بہت بڑے مجاہد تھے، کیونکہ وہ اس کے اندر جو تھے عقبہ میں شامل تھے، بدر میں شامل ہوئے، تمام غزوات میں شامل تھے، تو جب وہ آئے مدینہ میں شروع ہوئے، تو منافقین تو جھوٹے حضرت پوچھ گچھ کر رہے تھے، تو جو تھا اللہ تعالیٰ اللہ رسول قبول کر رہے تھے، جب حضرت کعب آئے تو وہ حضرت کے رسول ہنسنے لگے، کہنے لگے تم کیوں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں بھی ایسے آپ سے وہ کر سکتا ہوں جھوٹ بول کے، مگر انہوں نے کہا ہاں بھائی صحیح کہہ رہا ہوں، تم انتظار کرو، تمہارا تو نے کہا میں کوئی جواب نہیں ہے، میں نے کہا ہاں اب تم انتظار کرو، تو پھر ان کے بعد سخت آزمائش آئی، وہ جو تھی سماجی بائیکاٹ کی، تو ہر طرف کے لوگ جو تھے شہر بھی بیگانہ لگنے لگا، ہر جگہ جاتے تو جو تھے، اور پھر جو تھی ان کے پاس جو تھی وہ اپنے اپنے اگر ٹھنگ آگے کوئی بات کرنے والا ہی نہیں ہے، ہر آدمی منہ موڑ لیتا، تو وہ اپنے چچا داد بھائی کے بعد جو ان کے بڑے اچھے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی جو ہے کہ تم مجھے نہیں جانتے، بچپن سے جانتے ہو تم تو مجھے، تم تو تو کہنے لگے تو میں سچا مسلمان، تم تو جانتے ہو، تو وہ کہنے لگے نہیں اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، انہیں منہ پھیر لیا، تو پھر وہ بیچارے بہت غمگین ہوئے، پھر اس طرح جو گزر رہے تھے وہ، تو وہاں بازار سے کوئی بات بھی نہیں کر رہا، تو اچانک جو تھے ایک مصری آیا، وہ کہنے لگا کون ہے، کابل مالک، انہوں نے کہا میں ہوں، تو انہوں نے جو تھے غسانی ان کی طرف سے ایک خط دیا کہ کہنے لگے تمہارے صاحب جو ہیں تمہارے ساتھ جو ایسا برا سلوک کر رہے ہیں تمہارے پاس آ جاؤ، تو انہیں جو تھا بہت غمگین، انہوں نے خط پھینک دیا کہ ابھی یہ نوبت آ گئی ہے، مجھے لوگ جو ہے باہر کے لوگ مجھے وہ برقرانے کی کوشش کریں گے، تو انہوں نے پھر جو تھی پھر اللہ تعالیٰ نے 50ویں دن جو تھا ان کا وہ یہ آیت نازل ہوئی، تو باہر سے اوپر وہ چھت پہ تھے، بہت ہی کہنے لگے وہ جو قرآن نے بیان کیا وہی میری کیفیت تھی، تو میں جو تھا اوپر چھت پہ تھا، تو وہ جو تھا مجھے باہر آواز آئی پہاڑی سے کہ بھائی خوشخبری ہو، کہ آپ کو خوشخبری، تو پھر وہ آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا بھائی تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ وہ کر دیا ہے، تو مسجد بلایا ہے، تمہیں معافی مل گئی ہے، تو وہ جو تھے بہت وہ تھی کہ وہ رونے لگے، پھر انہوں نے اپنا جو تھا کرتا اتار کے اس کو دے دیا، کہنے میرے پاس کرتا تھا، پھر میں نے کسی سے مانگا، وہی واحد کرتا تھا، مجھے کچھ تھا بھی نہیں، تو میں نے وہ پھر کرتا کسی سے لیا، پھر وہاں پہنچا، تو پھر جو تھا اصل تو جو تھا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے آپ کی طرف سے ہے، یہ جو ہے، تو یہ کہ آپ جو ہے کہ یہ جو تھی کہ بھئی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے، نے کہا اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول نے انہوں نے فوت شکر ادا کیا، تو کہنے لگے کہ بہت صحابہ پھر ان سے ملے، تو پھر جو تھا انہوں نے جو سب سے پہلے تو حضرت طلحہ تھے مہاجرین، وہ ملے تو ان کو ہمیشہ یاد رہا کہ انہوں نے
کیسے میرے ساتھ وہ کری تھی. تو جو ہے اور پھر جو انہوں نے کہا بھائی میں نے اللہ کے رسول میں نظر باندھ لی تھی کہ میں سب اپنا مال دے دوں گا. انہوں نے کہا نہیں سب مال نہیں دو. تو پھر انہوں نے کچھ اپنے مال رکھ لیا اور پھر کہا کہ آج سے جو ہے ہمیشہ حق پہ قائم رہوں گا اور پھر کہنے حق ہی جو ہے میری نجات کا ذریعہ ہے. تو ان کی سچ سچ حق کی برکت تھی. توبہ کی قبولیت ایک لازوال مثال بن گیا ہے ساری رہتی دنیا کے لیے. اب یہ سچا سودا کر لیں اللہ کے ساتھ کہ ہم جو ہے اپنی جانوں کو اور مالوں کو جو اس کے لیے ہر وقت جو ہے ہمارا مال اور جان حاضر ہو اللہ کے لیے. اب یہ کہ آپ تبلیغ کریں لوگوں کو پہنچائیں خود سیکھیں خود مثال بنیں بے ایمانی بالکل نہیں کریں کسی چیز میں بھی. آپ جو ہے رحیم وہ بنے نعیم بنے اور جو ہے لوگوں کی جو ہے مدد کریں ہر طریقے سے مال سے بھی جان سے بھی مشورے سے بھی اپنی مسکراہٹ سے بھی جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ دیں. تو یہ کہ آپ جو ہے حقوق العباد نبھائیں اپنے جو ہے صلہ رحمی کریں رشتہ داروں سے قریبی رشتہ داروں سے. تو یہ کہ صرف نفاق کی تاریخ دور ہے اخلاص للہیت کی روشنی میں زندگی بسر کرنا فلاح داری کی بات ہے. تو اور یہ کہ کمزور جو ہے آزمائشوں میں صبر کی راہ دکھاتی ہے. حاصل کریں اپنے ایمان کو مضبوط کریں اپنا رول ماڈل بنیں اعمال کو سنواریں پورے ہر طریقے کے اعمال کو سنبھالیں اللہ کے رسول کے لیے حصول کے لیے ہمیشہ. تو اس رکوع کے اندر جو ہے حکم یہ کیا ہے کہ جو ہے آپ جو ہے آگے بڑھ کے جو ہے لڑائی کریں ڈیفینڈ کریں اسلام کو. اور اس کے علاوہ بھی یہ بھی کر دیا کہ جو ہے ہمیشہ ایک گروپ رہے ہر کمیونٹی میں سے لوگ نکلیں اور دین کو سیکھیں. تو یہ جو ہے دو اہم جو ہے اس کے اندر حکم ہے. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور راز بازوں کے ساتھ رہو. اور یہ کہ یہ بھی جو قتال کا حکم ہے کہ جہاد میں شامل ہو. تو اس کے علاوہ ہر اس کے اندر جو جب آدمی آپ نکلتے ہیں اللہ کی راہ کے اندر چاہے آپ تبلیغ کر رہا ہوں چاہے جہاد کر رہا ہوں تو جو بھی آپ راہ پیسے خرچ کریں گے اور جو بھی کوئی وادی پار کریں گے سب آپ کے حق میں لکھا جائے گا اور جو بھی آپ جو کریں گے آپ کے عمل صالح میں شمار ہوں گے. اور مومنین کے لیے مناسب نہیں کہ سب کے سب کوچ کر جائیں. تو کیوں نہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوں تاکہ اپنی قوم کو آگاہی بخشے تاکہ وہ نافرمانی سے بچیں. تو ہر قوم کے لیے پھر جا کے واپس اپنی قوم کو سکھائیں. تو یہ اس طرح اسلام جو تھا مضبوط ہوا. تو اب بھی جو ہے یہ لازمی ضروری ہے کہ ہمارے جو ہے اکثر لوگوں کے اندر ہر نیبرہڈ ہر ٹرائب ہر اس کے اندر جو ہے آپ ایسے لوگ ہوں جو دین کو سمجھیں اور دین کو جو ہے آگے سمجھائیں. مومنین کو جو ہے تقوی اپنانے سچے لوگوں کی مائیت رسانے کی تاکید کی گئی ہے. توبہ کی قبولیت اور رحمت جو ہے پیچھے لگانے کے مختص صحابی کی توبہ فرمائی اگرچہ وہ سخت ابتلا ہوئے. جہاد میں شرکت کی ترغیب دی گئی ہے. جہاد اگر یہ سب لوگ رہنا بھی درست نہیں کچھ دین کا علم حاصل کریں تو دوسروں کو پھر آگے پھیلائیں تاکہ امت کی جو ہے ہر کمیونٹی کی ہر اس کی جو ہے دیہات کی جیسے ہم نے پہلے آ گیا تھا ان کے متعلق بادیہ نشینوں کا تو اسی طرح دیہاتیوں کا. تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ جو ہے دیہات میں سے بھی لوگ نکلیں شہروں میں آئیں اسلام سیکھیں اور پھر یہ قرآن سیکھیں. سب سے اہم جو ہے قرآن کی قرآن فہمی قرآن کے کو اپنے دل میں رازق کرنا. صرف یہ نہیں ہو کہ بھئی جو ہے تزکیہ بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ علم تو سیکھ جاتے ہیں مگر ان کے عمل میں نظر نہیں آتا وہ علم. پر یہ راز گفتاری پرہیزگاری اور جہاد یعنی کہ آپ جو اس کے اندر اللہ کی راستے میں راہ میں نکلیں اور دین کی گہری سمجھ حاصل کرنے راہ الہ میں جدوجہد کرنے کے درمیان توازن قائم رکھنے کی حکمت سے بھی آگاہ کرتی ہے. تو تاکہ ہم جو ہے اپنی زندگی کو دین دنیا کی بھلائیوں سے معمور کر سکیں. تو اپنی اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس پہ ہم عمل کر سکیں. تو یہاں پر جو ہے دوبارہ کفار کے خلاف شدت سے جو ہے قوت و صلاحیت کا اظہار جو ہے کیا جائے اور اعلی حق کے لیے ثابت قدمی کی تاکید بھی گئی ہے. منافق اصلیت بیان کی گئی ہے. اللہ پر مکمل قبول توکل اعتماد کی ہدایت بھی دی گئی ہے. تو یہاں پر تین اہم منابین ہے. پہلی چیز یہ کہ بتا رہے ہیں کہ جب جو ہے کسی بھی دشمن جو اسلام کے دشمن ہیں ان سے لڑو چاہے آپ جو ایکچوئل لڑ رہے ہیں چاہے ویسے لڑ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کے اندر ان کے یہ نہیں چاہیے سافٹ پڑنا نہیں چاہیے. آپ سختی سے ان کے متعلق جو ہے اپنا ایک پریکٹیکل ایٹیچیوڈ رکھیں. یہ نہیں کہ آپ نے ایک ایموشنل وہ رکھ لیا کہ نہیں بھائی یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے نہیں یہ وہ ہے. تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں جبھی آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ منافقین کی کیفیت بیان کی گئی ہے جو ہے کہ ان کا ایک قسم کا جو ہے وہ ایک تو دل میں کھٹک رہتی ہے اللہ انہیں آزماتا بھی رہتا ہے مگر پھر بھی جو ہے اس پہ جمے ہوئے ہی ہیں ان کے. اور تیسری جو آخری جو دو آیتیں ہیں وہ بہت قیمتی آیتیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم
रसूल मिन अनफुसिकुम, इसे बताया कि वो अल्लाह के रसूल जो थे बशर थे, नूर नहीं थे, वो हम में से एक थे। अजीजुन अलैहिम, वो हमसे यानी कि बहुत मेहरबान है, माने तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना, और फिर जो है वो जो है हरीस है कि भाई किसी तरह उनके साथ खैर और मेरे को के लिए, क्योंकि अब ये इतनी सख्त आया सूरत आ रही आई थी इसके पीछे कि जिसमें सख्ती जरूरी थी, मगर ये बताया गया तुम्हारे नबी जो है पैकर रहमत है, पैकर शफकत है, तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम में से ये एक है, कोई नूर नहीं है, बशर है। तो इसी बात है कि बशर है तो तुम्हारे रोल मॉडल है। अगर वो बशर ना होते तो रोल मॉडल नहीं होते। हम कहते भाई हमारा तो उन्हें शादियां भी की, उन्होंने जो थी रिश्तेदारियां भी निभाई, उन्हें अपनी दोस्तियां भी निभाई, और सारी जो थी मुशक्क़त से गुजरे, सारी जो थी उनके साथ जो थी उस वास्ते तो हम कह सकते हैं हर जिंदगी के हर शोबे के अंदर साथ रोल मॉडल है कि वो मिन अनफुसिकुम, हमारे में से ही एक थे। और फिर अरे बिल मोमिन रऊफुर रहीम, मोहब्बत करने वाले हैं, रहम करने वाले हैं, वो शफकत करने वाले हैं मोमिनीन के साथ। और फ़कुल तवल्लु फ़क़द हस्बी अल्लाह, ये बहुत प्यारी दुआ, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तो ये बहुत मुश्किल हो जब भी आप तो हमेशा पढ़ें कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, और उसी पे हम तवक्कुल करते हैं, और वो रब्बुल अर्श अज़ीम, रब अर्श अज़ीम का जो है रब है। तो यहाँ पर हुक्म है कि काफिरों के साथ जो है आप जो है रियलिस्टिक एटीट्यूड रखें, उनसे सख्ती का वो करें, क्योंकि वो आपको आपसे जो है वो उनमें कोई शफकत नहीं होती जो कट्टर वो हैं। तो आप जो कट्टर से मुकाबला करें, तो चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो आप जो है उसके अंदर जो है एक अपनी उनको रियलिस्टिक एटीट्यूड रखें, उनको पूरी अपनी रिसोर्स इस्तेमाल करके उन्हें हराने की कोशिश करें। और फिर जो है मुनाफिकीन की क्या 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 कि वो समझते हैं कि वो एक दूसरे से ठट्टा मारते थे, और फिर जो थे मगर उनके साथ आफत भी गुजरती थी, वो इतने जो थे मेहरबान, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी मेहरबानी करी कि अल्लाह के रसूल उन्हें मिले, तो मगर उन्होंने उसकी कदर ना करी। तो अब ये बताया आखिरी में जो दो दो बहुत प्यारी आयत हैं, जो क्योंकि अब ये जिसमें इतनी जो थी सख्त सूरत थी, तो इसके अंदर जो थी अब यहाँ पर हमें जो है एक रहमत का झोंका दिया गया है कि तुम्हारे नबी जो हैं वो तुम ही में से हैं, यानी कि वो नूर नहीं है बल्कि बशर है, इसी वास्ते तुम्हारे रोल मॉडल हैं। उन्होंने शादियां की, उन्होंने जो थी अपनी रिश्तेदारियां निभाई, जो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम आती है वो सब जो है करीबन वो जो थे उनकी जो गुजरे, तो इस बात से परफेक्ट रोल मॉडल है, और तुम्ही में से हैं, और तुमसे जो है तुम्हारी तुम्हारी जिन्स से हैं, और तुम्हारी मुशक्कत से रंजीदा होते हो, कहते हैं कोई बाहर ना पड़े, सब मैं उठा लूं। तो हम देखते हैं कितनी जो थी वो जो साहबा कराम जो थे और जंगी खंदक पे एक पत्थर थे बांधे हुए थे पेट से, वो दो पत्थर बांधे हुए थे, तो अपनी फाका से ऐसे गुजर रहे थे। तुम्हारी भलाई के निहायत हरीस है, ख्वाहिशमंद है, और मोमिन पर निहायत शफीक और मेहरबान है। तो अल्लाह ताला ने हमको बहुत मेहरबानी की, रहमतुल्लाह आलमीन की उम्मत में पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कुछ कुफार जो भी रूगर्दानी करने वाले हैं, तो उनसे कह दिए मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, और उसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने उसी पर भरोसा किया, वही अर्श अजीम का मालिक है। इस दुआ को याद कर लें, ये बहुत प्यारी दुआ है और बहुत काम आने वाली दुआ है। तो ये कुफार के खिलाफ शिद्दत होनी चाहिए जब बड़ सारे पैकार हों आप। तो मुनाफिकों की असलियत बयान की करती है कि ज़बानी दावे करते हैं, क़ुलूब जो शक व निफाक की बीमारी मुब्तला है, सिर्फ दुनियावी अगराज के लिए मुसलमान के हमरा होते हैं, उनके सीनों में ना नूर ईमान है ना मोहब्बत दी, उनकी दुनिया आखिरत में जिल्लत ख्वारी लिखी है। अल्लाह पर तवक्कुल एतमाद, अगर ईमान से रूगर्दानी करें तो ए नबी आप सलाम जीना ना हो, आपके लिए अल्लाह काफ़ी है, वही बेहतरीन वकील और मददगार है। अल्लाह के साथ कोई माबूद नहीं, व रब्बुल अर्शिल अज़ीम हर हाल में अहले ईमान की तज़कीर फरमाए। यहाँ पे एक अहम बात कही है, बातिल क़ुव्वतों के सामने कमज़ोर न पड़ें। आप उनकी हकीकत समझें जो आपके खिलाफ जो है साजिशें करते हैं, और उनके लिए जो है आपके दिल में शिद्दत होनी चाहिए। एक शिद्दत कि भई जिसके अंदर उनकी जो हक से बढ़ सर पैकार है, तो उसके खिलाफ जो है आप जो उसको समझें, और उसके खिलाफ जो है अपने दिल के अंदर जो है पहचानें, और उसका मुकम्मल तौर पे आप जब इंटरनेट पे कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, आप में वो जो है उसके अंदर उसको आपको समझ के जो है उससे जो है लड़ना है। तो ये, और फिर इसके अलावा ये कि तमाम हालात में अल्लाह पे कामिल भरोसा करना है, और उसी उसी को कारगर समझना है। तो ये अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इसको समझने की और अमल करने की। तो इसके अंदर ये बेसिकली इनकैप्सुलेट करना चाह रहे हैं हम। तो आयत 110 में 1 से 10 तक में कुरान की हक़ानियत वही की है, उसी में से 5 और 6 में अल्लाह की वहदानियत कुदरत बयान की गई है। आयत 7 से 8 और 24 के अंदर दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत बयान की गई है। आयत 15 से 20 में काफिरों की ज़िद और इनकार, मोइज़ात की ख्वाहिश में अगर अपनी हट बनी करते ईमान नहीं लाते। आयत 26 से 27 में अल्लाह की रहमत और अदाब, गुज़िश्ता उम्मतों के अंजाम जो 71 से 92 तक आएंगे, और फिर फ़िरौन का अंजाम 92 से 92 में है।
آیت 25 44 سے 45 میں ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں، اسے اونچ سے مورتا خود نقصان اٹھاتا ہے۔ آیت 109 میں صبر اور استقامت کی جو ہے تلقین کی گئی ہے، کیونکہ ہدایت دینا صرف اللہ کا اختیار ہے۔ سورہ یونس جو ہے توحید، خالص توحید کا، اور یہ بالکل آخر میں جو تھی مکہ کے دور کے اندر نازل ہوئی ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ آراف اور جو ہم نے وہ کیا تھا ان سے تھوڑی دیر پہلے ہی نازل ہوئی ہو، کیونکہ اس کے اندر بھی جو ہے اب دیکھیں گے آپ کے اس کے اندر پتہ چلے گا ہمیں قرآن کی حکمت اور حقیقت، توحید اور قدرت الہی، ایمان اور نیک اعمال کا صلہ، کفر کا انجام اور جنت کی نعمت۔ تو یہ توحید کا نچوڑ ہے۔ یہ پہلے رکوع کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیت الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی ہے۔ وہ بھی دوبارہ جو بار بار اس کے اندر حکم میں آتا ہے کہ رجل کا ہونا، کہ انسان جو ہے، ایک مرد جو ہے، اس کے اندر جو ہے کیسے جو تھا اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ وغیرہ کہتے ہیں کہ حاضر ساحر مبین، کہ اس کو ساحر بھی کہتے تھے۔ اور اس میں پھر جو ہے ایمان جو ہے، جیسے ہم نے بقرہ میں پڑھا تھا کہ جو ہمیں انوائٹ کیا جاتا ہے کہ دلیل سے جو ہے آپ دیکھیں، آسمان آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ کیا کیا نشانیاں ہیں اللہ کی، اس سے پھر جو ہے آپ جو ہے ایویڈنس بیس فیتھ بنائیں، کہ جیسے آسمان زمین بنائی گیا، ثم عرش پہ کیسے استوا یدب الام، کیسے اس کو یہ صرف تخلیق کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کو جو مینٹین بھی کر رہا ہے۔ اور پھر یہ الہ مرجی میں بھی ہے نا، وعد اللہ حقا، آپ تو اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اور پھر اس میں یہاں پر جو تھی ایک شبد ضیاء والقمر نورن، کہ ایک اس کے اندر روشنی فرق بیان کیا گیا کہ وہ تو جو ہے لائٹ اوریجنیٹ کرنے والا ہے، قمر جو ہے اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے۔ تو خطرہ منازل و تعلق عدد سنی نشی سے ہم جو دونوں کی اس سے ہم جو کیلنڈر بتاتے ہیں، کہ سال بناتے ہیں، حساب بناتے ہیں، اور پھر یہ سب اللہ تعالیٰ نے حق سے بنائے، اس لیے آیات قومی عالم اللہ اسی طرح تفصیل سے بتاتا ہے تاکہ آپ جو ہے جو سیکھیں لوگ۔ اور پھر اختلاف لیل و نہار میں مخل اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، جو تقوی والے ہیں ان کے لیے اس کی الذین ہے۔ تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بأیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، اور وہ دعواؤں فیہا سبحانک اللہم، و تحیتہم فی جنت میں کیا کریں گے، ان کی ایک دوسرے کی دعا کیا ہوگی، سبحانک اللہم، اور تحیتہم فی سلام، گریٹ کر رہے ہوں گے سلام سلام سلام، وآخر دعواؤں ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ ہم جو ہے ہر خطبے کے بعد بھی یہ پڑھتے ہیں، تو یہ الحمدللہ انشاءاللہ اس کے بعد بھی ہم پڑھیں گے، تو ماشاءاللہ یہ یہاں سے ڈرائیو ہوا ہے۔ تو یہ ساری جو باتیں نشانیاں ہیں ایویڈنس بیس فیتھ کے لیے، آسمان زمین پیدا کرنا، اور پھر جو ہے وہی تخلیقی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی سے دوبارہ پیدا کرتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں، نیک عمل والوں کو انصاف کے ساتھ جزا دے۔ جیسے ہم نے کہا سورج جو ہے ضیاء بنایا ہے، جو اوریجنیٹر ہے لائٹ کی، اور چاند کو منور کیا، ہمیشہ قرآن نے جو دو ڈسٹنگ کیا، اس وقت لوگ نہیں سمجھتے، اب ہم سمجھتے ہیں کہ چاند تو صرف ریفلیکٹ کر رہا ہے۔ تو ماشاءاللہ جو ہے قرآن کے بہت ساری نشانیاں ہیں جو دیکھنے والوں کی، اور تم جیسے منزلیں ہیں ان کی، اسی سے ایک پھر ایک ٹکٹ ہے، آپ جو ہے سولر جو ہے آپ کیلنڈر آپ کے ہر مسجد میں لٹک رہا ہوتا ہے، جس کے اندر آپ جو ہے 1000 سال بعد بھی کیا نماز کا ٹائم ہوگا آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مقرر طور پہ ان کو کیا ہے، اور ان کے یقین رات اور دن کے فہم آ جانے میں جو کچھ اللہ نے آسمان زمین نے پیدا فرمایا اس میں پروردگار کے لیے نشانی ہے۔ تو یہ اس وقت تو ہم نہیں سمجھتے تھے کہ رات کیسے نشانی ہو سکتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر آپ جائیں گے چاند پہ جائیں گے، مریخ پہ جائیں گے، بہت ساری پلانٹ پہ جائیں گے، وہاں جو ہے دن کے اندر بھی رات ہوتی ہے، آسمان تاریک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے جو خاص مہربانی فرمائی ہے۔ آپ کائنات کے اندر جاتے چلے جائیں گے، جاتے چلے جائیں گے، آپ 1 ملین بلین لائٹ ایئر بھی چلے جائیں، آپ کو جو وہاں پر بالکل اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا ہر طرف، یا روشنی ہے، اتنی سارے ستارے چمک رہے ہیں، وہ ایک اللہ کی حقانیت کا بھی ثبوت ہے، کیونکہ جو ہے اگر کائنات مثال کے طور پہ 400 ارب سال پہلے بنی ہوتی، تو اس وقت جو ہے ہر وقت روشنی، ہر جگہ روشنی ہوتی، تو اس وقت اگر جیسے سائنسدان پہلے کہتے تھے یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اس میں کوئی خدا نہیں ہے، مگر اب ثابت ہو گیا صرف اس واسطے کہ رات ہے ہر جگہ، اس سے ثابت ہوا کہ یہ اتنی دیر نہیں ہوئی کہ جو ہے پورا علاقہ یونیورس تمام روشنی سے بھر جائے۔ تو اب یہ ہمیں الحمدللہ پتہ چلا، جو قرآن نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور کتنی بڑی نشانی ہے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایٹماسفیئر بناتا ہے، اس میں کیپچر ہو جاتی ہے لائٹ اور ریفلیکٹ کرتی ہے بیک، تو ہماری یہ دن میں روشنی ہو جاتی ہے ہر طرف۔ تو سورج کی اور پلانٹ میں اگر ان میں رن اوے وہ نہیں ہو، گلوبل وارمنگ، تو ان کے اندر جو ہوتی ہے اگر ساری کیپچر، تو وہ پھر وہاں دن نہیں ہوتا، صرف جو ہے رات ہی ہوتی ہے۔ جیسے چاند کے اندر آپ جائیں گے، چاند میں کالونی بنائیں گے، آپ کو جو ہے سورج جو ہے اس کی تمازت ہے اتنی تیز کہ آپ جو ہے پگھل جائیں، مگر یہ کہ آپ جو ہے وہ ساری، مگر اس کے اندر جو ہے وہ آپ دن نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی جو ہے ہمیں پتہ چلا یہ کیسے اس کے آنے میں نشانیاں سائنس جیسے بڑھ رہی ہے، ہم پر پتہ چل رہا ہے۔
اور جو ان کا رب یقیناً جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں ہدایت دے گا نعمتوں کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وہاں ان کی دعا یہ ہوگی اے اللہ تو پاک ہے۔ ان کی گفتگو کا اختتام یہ ہوگا تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جو جہانوں کا رب ہے۔ تو یہ کفار تعجب کرتے تھے کہ بشر پہ وہی کیوں نازل ہوئی، حالانکہ اللہ پاک کی ہدایت و رحمت ہے۔ اب یہ الٹا چکر چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بشر تھے نہیں، نور نہیں تھے، قرآن بار بار کہہ رجلن ہے۔ تو یہ توحید اور قدرت الہی، اللہ ہی خالق ارض سما ہے، وہی مدبر کائنات ہے، کارساز عالم ہے، مشکل خیر اللہ کو محبوب بناتے ہیں تو جوفرستان کے مالک نہیں، حقیقت صرف اللہ کے بعد ہے۔ اور اس نے یہ ڈیزم کا تصور بھی پاش پاش کرتا ہے کہ اللہ نے بنا کے جو ہے آؤٹ اس پہ کر دیا ہے، نہیں نہیں، اللہ ایکٹیولی انوالو ہے۔ اور اگر وہ سوچ ایک منٹ بھی اونگ بھی آ جائے اسے نہ نیند آتی ہے، کیونکہ وہ اس کے بغیر جو حی القیوم اسی کی وجہ سے قائم ہے، اگر وہ ایک منٹ کے لیے بھی نیند یا اس کو آ گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو ایمان اور نیک اعمال کا صلہ بتا دیا، جنت، کفر کا انجام بتا دیا، اور دنیا آخرت میں خسارے میں رہیں گے، جنت کی نعمتیں بتا دی، نہریں جاری ہوں گی، پاکیزہ رزق اور دائمی نعمتیں ہوں گی، رضائے الہی قرب خدا سب سے بڑی خوشی ہوگی، ابدی امن و سکون سے پہلے کہ یہ سمجھاتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول جو تھے بشر تھے، نور نہیں تھے، تو یہ اسی حال سے ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اور یہ قرآن جو ہے وہ سرچشمہ میں ہدایت ہے جو ایمان والے خلوق کو نور یقین سے منور کرتا ہے، توحید کی عظمت خدائی کی مثال ہونے کا اعلان کرتی ہے، اور کائنات کا ذرہ اس کی قدرت و مدد حقیقی بندگی اسی کے لائق ہے۔ ایویڈنس دیکھیں اور پھر جو اللہ کی طرف جائیں۔ آیت ایمان عمل صالح کے لا و زوال ثمرات، اس کے بغیر ایمان عمل صالح کے بغیر آپ جنت نہیں جا سکتے، کوئی کسی کی شفاعت آپ کو نہیں بچا سکتی۔ تو ہمتاً یہ مقصد زندگی جو ہے عبادات نیک بننے کے لیے ہے، اس کے اندر نیکی جمع کرنے کے لیے ہے، آپ یہ دولت جمع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو آپ اس کے اندر ہر لمحہ جو ہے نیکی کی کوشش کرتے ہیں، صدقات دیتے رہیں اپنے جو ہے، تو اس طرح تاکہ آپ جو ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی دے۔ تو اپنے دلوں کو جلا بخشے، توحید کو اپنا شعار بنائے، ایمان عمل کے ذریعے جنت الفردوس کے حقدار بنے انشاءاللہ۔ رکوع 2 کے اندر یہ انسان کی جلد بازی اور آزمائش پر کیا گیا ہے، امتحان الہی کا بیان کیا گیا ہے، دنیا کی حقیقت اور آخرت کی یاد دہانی کی گئی ہے، اقوام گزشتہ سے عبرت دلائی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور وحی کی حقانی کی دلجوئی کی گئی ہے، اور کلام وحی کی صداقت کا اثبات کیا گیا ہے، قرآن کا معجزہ اس کا چیلنج دیا گیا ہے۔ تو یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جتنی لوگ جو ہیں اپنی نیک اس کی کہتے ہیں کہ استجعال بالخیر، کہ جتنے چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمیں خیر پہ خیر نازل ہے، ہمیں اتنی دولت مل جائے، ہمیں اتنی جلدی ہر آدمی اس میں لگتا ہے مجھے آسائش مل جائے، وہ مل جائے، دولت مل جائے، سب کچھ جو ہے آدمی کوشش جتنی جلدی کرتا ہے۔ تو اگر اتنے جلدی اللہ تعالیٰ فوراً سزا دینے میں دیتا تو پھر جو ہے دنیا میں کیا بچتا؟ تو یہی کہ بھائی جو قیام مثلاً ضرور، تو اب پھر جب اس کو کوئی معمولی سی مشکل آ جائے تو دعانا لجنبہ ہی، اور قائدن کھڑے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، تو پھر یہ دعا کر رہا ہوتا ہے اللہ میں مجھے ہٹا دے، میری مشکل ہٹا دے، مجھے آسان کر دے، اور پھر جب ہٹا دیتا ہے تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اور یہ اور اللہ میں کیسے اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ وارننگ مکی صورت ہے کہ کس طرح لوگوں کو ہلاک کیا، اور پھر جو ہے لوگوں خلائف میں لڑ دے، تاکہ پھر تمہیں جو ہے خلائف زمین میں بنایا کہ ان کا سکسیسر بنایا، کیونکہ خلیفہ کا مقصد ایک تو یہ ہوتا ہے سکسیسر، کہ بھئی وہ جو اس کے بعد آیا، بعد آنے والا۔ تو یہ خالد ارجن لکھانا آتے قرآن حاضر، تو کہنا بھئی یہ قرآن میں نہیں چاہیے، مجھے کوئی اور قرآن دو۔ اور پھر یہ مانا پھر طرح اللہ کر دے، جو بھی جھوٹ بولتا ہے اللہ کے علاوہ، اس نے کیا جھوٹ بنا، اور اللہ کے سوا جو ہے وہ اللہ کا جو نیم اللہ کو عبادت نہیں کرتے ہیں وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور شفان، اور پھر وہ بتاتے ہیں یہ ہمارے شفیع ہیں، یہ اللہ کے نزدیک جو ہے ہم تو اس واسطے ان کو ڈنڈوت کرتے ہیں، اس واسطے ان پہ چڑھاوے ڈالتے ہیں کیونکہ یہ ہماری جو ہے سفارش کریں گے اللہ۔ تو کوئی کہ آپ کے پاس کوئی وہ ہے سند ہے کہ بھئی یہ فلاں خبر والا جو ہے آپ کی سفارش کر دے گا؟ نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو یہ کہ آپ جو ہے پھر ایک اللہ کی بات کریں نا، اور پہلے یہ دوبارہ بتا دیے کہ سب کائنات جو انسانیت تھی سب امت واحدہ تھی، فخت اختلاف ہوا، پھر فی اختلفون آیتن من ربکم انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ تو اس کے اندر یہ کہا ہے کہ بھئی غیب جو ہے صرف اللہ کا ہے، تو تم بھی انتظار کرو جیسے میں انتظار کر رہا ہوں۔ تو یہ دوبارہ وہ عالم غیب ہونے کی اللہ کے رسول کی وہ یہاں پر تردید، اللہ لوگوں پر ان کی برائیوں کے سبب فوراً عذاب نازل فرماتا ہے جس طرح وہ بھلائی کے لیے جلدی کرتے ہیں، تو ان کی عمر ورق کب کی بخر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جیسے بتایا جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر دعا کرتا ہے، تکلیف رفع ہو جاتی ہے تو جیسے کوئی کبھی مصیبت مبتلا ہی نہیں تھا۔ تو یہ کہ ان کے لیے حد سے بڑھنے والوں کے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے جاتے ہیں، اور بہت ساری امتوں کو ہلاک کیا، جیسے ہم نے کہا پہلے بھی، ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین جانشین بنایا، خلائی بنائے تاکہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو جب ان کو کہتے ہیں قرآن بدل، تو بھائی وہی کا پیروکار ہوں، میں بنانے والا نہیں ہوں۔
اگر اللہ چاہتا تو نہ میں سے تمہیں سناتا نہ میں تم سے آگاہ کرتا، میں تو اس سے پہلے تمہارے ایک درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں کہ اب تم پھر بھی عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو جو نور کہتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی خاص کی چیز اللہ کے ساتھ لنک ہے کہ بھئی آپ یہ نور ہیں یہ بشر ہیں، تو یہ فرشتے تو فرشتے نور ہیں مگر وہ فرشتے تو خدا نہیں ہے، خدا خدائی کا اس کا حصہ نہیں ہے، وہ تو ان کو آگے سجدہ کرایا ہوا گیا۔ تو اس واسطے یہی ہے کہ جو ہے اللہ کے رسول بشر تھے، اس واسطے کہہ رہے ہیں میں تمہارے درمیان گھومتا پھرتا تھا تمہاری طرح انسان ہوں ایک۔ تو اللہ کی قدرت کے دلائل دیے گئے ہیں، تو یقیناً ظالم پھیلا نہیں پاتے، اور اللہ کے دعا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ نفع سکتی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے حضور ہماری سفارشی ہیں۔ تو کہیے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دے دو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں، یعنی کہ سب یہ تمہارے بناوٹی ہیں، خود ساختہ ہے، تو وہ جا کے تم جاؤ گے اور پھر ڈس اپوائنٹ ہوگے اگر ایمان نہیں کرو گا، نمازیں باقاعدگی سے نہیں پڑھیں گی، روزے نہیں رکھے ہوں گے، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی نہیں کی ہوگی، بے ایمانی کرتے ہو، پھر سمجھتے ہو کہ مجھے وہاں پر کون سے بارش اڑائے گا، تو کوئی نہیں آپ کو چھڑا سکتا۔ اصل سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا، جیسے ہم نے اللہ کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ چکی ہوتی ہے تو جس میں اختلاف کرے تو اس کے درمیان فیصلہ کر دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں ان پہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتارے گی، تو کہہ دی کہ غیب کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، تو تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے سے انتظار کرتا ہوں۔ تو اللہ کو جو ہے اللہ کے رسول جو تھے عالم غیب نہیں۔ ہاں، انسان کی جلد بازی آزمائش کی جیسے دعائیں بدبی دعائیں سے فوراً قبول ہو تو ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے ہماری۔ تو اس کے علاوہ دنیا کی حقیقت بیان کی گئی ہے، آخرت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، اقوام گزشتہ سے عبرت حاصل کرنے کی نصیحت کی گئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی دی گئی ہے، اور وہی کی حقانیت کو جو ہے وہ کیا گیا ہے، ثابت کیا گیا ہے، اور یہ کہ بتایا گیا ہے کہ وہ بشر ہیں جو تمہارے ساتھ رہتے تھے۔ تو یہ ہمیں جو ہے صبر و تحمل در دور اندیش کی راہ پہ گامزن ہونے کی دعوت دیتی ہیں۔ دنیا کی زندگی امتحان ہے، تعمیل آخرت کو بھی رکھنا ازبت ضروری ہے۔ آپ یہ عمل کیے جائیں، شفا پر جو ہے وہ بھروسہ نہیں کریں، اور انجام سابقات دیکھ رہے ہیں کہ کیسے جو تھے ان کی گمراہی جو تھی ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے سزا دی۔ ہمیں بھی جو اللہ تعالیٰ کچوکے دیتا رہتا ہے، تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور یہ آپ نہیں سمجھیں کہ لوگ دوسر جائیں تو میں سدھروں گا، پہلے آپ سدھریں، تو آپ بھی جو ہے ان لوگوں میں شامل ہیں، اور ایک چند لوگ بھی سدھر جائیں تو پھر یہ آہستہ آہستہ کر کے قوم کو جو ہے سدھارا جا سکتا ہے۔ وہی اللہ وہ سچائی ہے جو ہر شخص سے بالا تر ہے، اور ہر چیلنج چاہیے۔ تو اپنی زندگی کو اجلت پسندی سے پاک کریں، اور آخرت کی تیاری مصروف رہیں، تاریخ سے عبرت حاصل کریں، قرآن کریم کی ہدایت کو مضبوطی تھام کر فلاح دارین سے ہم۔ رکوع 3 میں جو ہے انسان کی ناشکری آزمائش بتائی گئی ہے، کفار کی مکاری اور فرمان الہی، اور دنیا کی حقیقت اور روز جزا، شرک کی بے مائگی اور بادشاہ الہی، اعمال کا حساب و جزا اور سزا۔ تو یہیں پھر دوبارہ بتایا گیا کہ رحمت جب آتی ہے آدمی چکتا ہے برائی کے مشکل کے بعد، تو پھر وہ جو ہے نا شکرہ ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ کی آیت کی جو کفر کرنے لگتا ہے۔ پھر بتایا کہ جیسے تمہیں بحر بر و بحر کے اندر اللہ تمہیں کیسے محفوظ رکھتا ہے، کشتی آتی ہے تو ڈوبنے لگتی ہے تو تم جو ہے فوراً جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتے ہو۔ اور اس کے علاوہ یہ دنیا کی مثال بتائیے نہ مسئلہ حیات دنیا کمائن مسئلہ میں سمائے، کہ کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ زمین کو دوبارہ رویدگی ڈالتا ہے اس کے اندر، اور پھر جنت میں کون دارالسلام جو ہے اللہ جو ہے انوائٹ کر رہا ہے ہمیں دارالسلام ہو ماشاء اللہ صراط، اور جو جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ صراط المستقیم ہے، مشیت اور رضا کا فرق جو ہے سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ کہ اور جو ہے جو سید مسئلہ ترحم دلہ عالم اللہ میں، تو ان کو جو ہے جب جو برائی ہوتی ہے اس کا صرف ایک اللہ ایک اجر لکھتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو جب لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھا دیا، تکلیفیں اور فون پہنچی تھی، تو فون ہی ہماری آیت کے بارے میں مکر کرنے لگتے ہیں۔ تو پھر جیسے اللہ تعالیٰ وہی ہے کہ تمہارے خشکی اور تری میں چلاتا ہے، اور پھر کشتیوں کے اندر جب موجیں چڑھاتی ہیں سمجھ لیتے ہیں وہاں پہ گھر گئے گر گئے، تو خالی دل سے اللہ کو پکارتے ہیں، تو اگر تو نے ہم نے مصیبت سے نجات دی تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ تو یہاں پر جو ایک واقعہ اکرمہ بن ابو جہل جو تھے، جب وہ مکہ فتح ہو گیا تو وہ جو تھے پھر نکل گئے کہ بھئی میں تو ان کے مسلمان، میرا باپ ہمیشہ وہ کرتا رہا، میں تو نکل رہا ہوں، تو وہ حبشہ کی طرف نکل گئے۔ تو کشتی میں اچانک عذاب وہ آ گیا، طوفان آ گیا، وہ ڈوبنے لگی، تو پھر سب جو تو کہنے لگے صرف اللہ سے دعا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو کہنے لگے کہ جو ہے کہ وہ صرف اللہ سے دعا کرو، صرف اللہ سے دعا کرو، جو کشتی باندھ تھے۔ تو پھر ان کو خیال آیا کہ نا بھائی ہمیں تو یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو میسج دے رہے ہیں، تو ہم اسی سے لڑ رہے ہیں، تو حقیقت تو یہی ہے۔ تو پھر انہوں نے کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بچائے گا تو میں جو ہوں پھر ایمان لے آؤں گا۔
پھر وہ واپس پہنچے، پھر واپس آئے مکہ، اور پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی جو تھی اس کے اندر جو تھی انہوں نے بیعت کی۔ پھر جو تھی بعد میں جو تھی وہ جو اس کے اندر جو تھی کافی جو تھی حضرت ابوبکر کے زمانے کے اندر جو کافی لوگ مرتد ہو گئے تھے، تو ان کے خلاف جہاد میں حصہ لے، تو اس ہم پوری زندگی انہوں نے اپنی جہاد کے لیے ترجیح دی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جہاد دیتا ہے تو زمین حق سرکشی کرنے لگتے ہیں لوگ، تمہاری سرکشی تمہارے حق میں وبال ہے، تمہیں تو بس دنیاوی زندگی کے چند روز فائدہ حاصل کرنے ہیں، اور پھر تم کو تمہاری طرف لوٹ کر آئے تب بھی ہمیں تو بتا دیں گے جو کچھ تم کرتے تھے۔ تو دنیا کی زندگی کی مثال دی گئی ہے کہ خوبصورت اللہ تعالیٰ بار بار بارش برساتا ہے، اتنی پیاری پیاری کھیتی آتی ہے، تو اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہم جو ہے دیکھیں کہ بھئی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ثبوت ہے کہ کیسی جو ہے مردہ زمین کو کیسے ایک معمولی سے بیچ اتنے پیارے پیارے پھل آتے ہیں، اتنے پیارے پیارے آتے ہیں، وہ سیکھیں بلکہ اس سے خلاف آ جاتے ہیں، تو اللہ اسے تباہ بھی کر سکتا ہے، تو پھر تباہ کرے گا تو پھر جو ہے پھر وہ ہوتے ہیں فکر تبو سے کام لیتے ہیں، ان میں یہ ہے کہ دیکھنے کے لیے کہ ہم جو ہے دنیا میں جائیں اتنی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہم نے اعمال کرے ہوئے کرے ہوئے، آخرت میں جائیں ہمیں کچھ بھی نہ ملے، تو اللہ جو ہے سلامتی کی طرف دارالسلام کی طرف بلاتے ہیں، اس کو چاہتے ہیں اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور جن جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بہتر جگہ ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر، اور نہ ان کی چہروں میں سیاہی چھائے گی، نہ ذلت رسوائی، یہ لوگ اہل جنت ہمیشہ رہیں گے۔ تو برائی کا بتائیے برائیاں کم ہیں، تو برائی کا مطلب اتنا ہی ہے جتنی برائی تھی، ان پر ذلت و خواہش آ جائے گی، اللہ ان کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور گویا ان کے چہرے پر رات کے اندھیرے کا کوئی سا ہٹا دیا گیا، یہ لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جس دن ہم سب کو جمع کریں گے پھر سب فرمائیں گے کہ اپنی جگہوں پہ ٹھہرے رہو، تم بھی اور تمہارے شریک بھی جو تم معبود ٹھہراتے ہیں، پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، پھر شریک جنہیں وہ پوجا کرتے تھے کہیں گے تم تو ہماری پرستش نہیں کرتے تھے، وہ سوا آج ہم اب یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی بت تھے، وہ یہ تھے، وہ تو زندہ لوگ نہیں تھے، مگر یہ زندہ لوگ تھے، ولی اللہ تھے، جن کو اللہ انہوں نے پھر جو ہے ان کو پہ شروع میں تصویریں بنائے، پھر بت بنا لیے، تو مگر وہی وسیلہ جو ہے وہ مانتے تھے کہ تم جو ہمیں قیامت میں چھڑا دینا، وہ کہیں گے بھائی ہم تم تو ہماری پرستش کرتے ہی نہیں تھے، یہ تو تم اپنے جو تھے اپنے آپ بنا لیے تھا، ہم نے تو کوئی اجازت تھوڑی تھی۔ اس دن ہر شخص اپنے کے اعمال جانچ لے گا اور سب اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، جو ان کا حقیقی مولا ہے، ان سے وہ سب دور ہو جائیں گے جو بہتان تراشی کرتے تھے۔ انسان ناشکر ہے، جب اللہ اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو شاداں ہو جاتا ہے، عدم مصیبت سے مضطرب مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، تو جو ہے کفار کی مکاری جو ہے دوبارہ دکھائی گئی ہے، آیت الہی کا انکار، افترا پردازی کرنا، دنیا سے روز جا بتائی کیا ہے، دنیا ناپائیدار ہے، روز قیامت ہر شخص کا اپنے اعمال کو برا بدلہ ملے گا، تو وہاں کے لیے کام کریں۔ شرک کی بے معنی اور بادشاہ الہی دکھائی گئی ہے، باطل معبودوں کو پکاریں گے، وہ جو ولی اللہ جی نے سمجھا تھا وہ جواب دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہوگا، وہی معبود برحق اور بالغ کون مکان ہے۔ اعمال کا حساب اور جزا و سزا ہر فرد کو اس کے اعمال کے مطابق جزا دی جائے گی، نیکوکاروں کے لیے جنت کی تفید ہے اور بدکاروں کے لیے جہنم کی وعید ہے، اس دن نہ جھوٹ چلے گا نہ فریب، سب کچھ درگاہ الہی میں عیاں۔ یہ کہ پستی و بلندیاں آزمائش اور آسائش حق و باطل کے درمیان جاری کشمہ کہتے ہیں، اس میں ہمیں کس طرف کھڑا ہونا ہے، ہمیں جو ہے اللہ کا شکر گزار بننا ہے یا پھر جو ہے مشرک بننا ہے، تو یہ کہ اللہ کی جو مشکل حق کی جو ہے ان کی مکانیوں سے ہوشیار رہے آدمی، دنیا کی بے ثباتی کو سمجھے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آخرت کی ابدی زندگی کو پیش رکھنے کی، اس کے ذریعے کام کریں آپ، تو یہ کہ پھر جو ہے بس آپ سے اپنے قلب کو منور کریں، دنیا کے ایک بچانے اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی اور دارالسلام کی طرف دوڑیں، یہاں پہ چار مضامین اللہ کی ربوبیت و قدرت، حق و باطل میں فرق، اور یہ عذاب کے مطالبہ تنبیہ کی گئی ہے، قرآن کی صداقت مکرین کا حال کیا ہے، پھر جو ایویڈنس بیس فیتھ رکھنے کی وہ ہے نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور بتائی کہ قرآن کے اگر ایک آیت بھی لے آؤ، کہ برسر وہ ہوا تھا پہلے جو تھی 10 آیتیں تھیں، اس کے بعد یہاں پر جو ہے قرآن جو ہے بالکل جو ہے مکی صورت کے آخر میں جو تھی ایک صورت کا کہہ دیا گیا تھا، ایک صورت تو لے آؤ اگر تم یہ کہ قرآن کو ناقابل تقریر ہونا تکرار ہونا قرآن کا یہ حتمی ثبوت ہے اور نشانیاں جو اس میں ہے تو افادی کر دی ہے۔ یہاں پر ایک یہ توحید جو تھے ان کے توحید کا ایک حصہ جو تھے مکی والوں کے پاس عرب کو ان کے پاس تھا، وہ وہ سمجھتے تھے کہ جو ہے آسمان زمین سے کون ہے جو تمہیں آسمان سے رزق پہنچاتا ہے، کون ہے جو کانوں آنکھوں پر اختیار رکھتا ہے، کون ہے جو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، اور کون یہ تمام امور کی تدبیر کرتا ہے، تو وہ فوراً کہیں گے اللہ، کیونکہ ان کے اندر اتنا وہ تھا، وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری ہیلپ کریں گے، اللہ تو ہے، اللہ ہی نے سب چیز بنایا ہے کائنات، اللہ ہی سارے نظام چلا رہا ہے، یہ بس ہمیں آخرت کے جب ہوگا جو آخرت میں یقین کرتے تھے وہ کہتے بھی ہمارے شفا ہوں گے، تو پھر تم کدھر بھٹکتے، پھر تو اس طرح تمہارے رب کا یہ فرمان نافرمان ثابت ہو گیا کہ ایمان نہیں لائیں گے۔
کی کی صداقت پہ گواہی کا مطالبہ کیا، کہہ دیا کیا تمہارے شروع میں تو کوئی ایسا ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کر دے پھر تو دوبارہ پیدا کرے؟ کہہ دیا اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تمہیں، پھر تم کدھر بہ کے جا رہے ہو؟ کہہ دیا کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ کہہ دیا اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرے اس سے اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا جو خود راہ نہیں پا سکتا جب تک اس کی رہنمائی نہ کی جائے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ان میں سے اکثر صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ یقیناً گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا، بے شک اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کرتے۔ یہ بتائیں کہ قرآن جو کوئی نہیں کر سکتا، اور کتاب لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر دوبارہ مطالبہ کیا ہے تو پھر تم نے ایسی ایک صورت لے آؤ اللہ کے سوا جن کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو یہ قرآن کی نا تقریر ناپذیری جو ہے یہ ایک اہم ثبوت ہے قرآن کی حقانیت کا، اسلام کی حقانیت کا، اللہ کے وجود کا۔ بالکل انہوں نے تو اس چیز کو جھٹلا دیا، اس کھیل کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا، ابھی تک اس کی حقیقت ان پر واضح نہیں ہوئی۔ اس طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گزرے تھے۔ سو دیکھ لیجئے کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ ان میں کچھ ایسے ہیں جو اس پہ ایمان لائیں گے، کچھ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، وہ تمہارا رب فساد کرنے والے خوب جانتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ پیشگوئی کی گئی تھی، اس وقت تو کوئی بھی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر یہ اکثریت جو تھی، جو صرف سرداروں کے مرنے کے بعد جب فتح مکہ پر وہ ایمان لے آئی، اور ان میں سے بہت بڑے بڑے جو تھے مجاہد پیدا ہوئے۔ ربوبیت قدرت سے جو ہمیں ایویڈنس بیس فیتھ لانے کی ہے، ہر چیز کا خالق اور رازق ہے، وہی حیات موت کا مالک ہے، نظام کائنات کا نگہبان ہے، اور باطل کی پیروی اختیار کرتے ہوئے نہیں کرو۔ حق و باطل میں فرق بتایا کہ اللہ ہی سراسر حق ہے، کوئی معبود برحق نہیں۔ اکثر لوگ گمراہی میں سرگرداں ہیں۔ تو جو ہے وہ عذاب کے مطالبہ تنبیہ کی گئی ہے، قرآن کی صداقت منکرین کا حال بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہمیں بلاتا ہے کہ صرف خالص توحید کی شارع پہ گامزن ہو جائیں، شرک کو چھوڑ دیں۔ کوئی شریف، کوئی شرکا کو نہیں مانے کہ بھئی ہمیں مجھے فوج فلاں چھڑا دے گا، فوراً چھڑا دے گا، فوراً شفیع ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کے اعمال نہیں ہیں تو وہ آپ کو چھڑانے نہیں سکتا۔ تو حق بات میں واضح خط امتیاز کھینچتی ہے اور گمراہی پہ سرگرداں لوگوں کی بے حسی ہر درمی پر روشنی ڈالتی ہے کہ ممکن آپ کو عذاب الہی سے ڈراتی ہے، اور قرآن کریم کی صداقت اس کی بے مثال حکمت کا اعلان کرتی ہے۔ تو ان بصیرت فروز ابداع سے اپنے قلوب کو منور کریں، توحید کو اپنا شعار بنائیں، قرآن کی ہدایت کو مضبوطی تھام کر فلاح دائن کے مستحق بنائیں۔ اور کیسے تھامیں گے؟ سمجھیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں، روز اس کا تلاوت بھی کریں، اس کو سمجھیں بھی، اور اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ رسول ہم کی کو برات کا حکم دیا گیا ہے، اور ہدایت اور گمراہی کا فرق بیان کیا کہ مشرکین معبود بے بس ہے، قیامت پر ایمان اور کفار کی کیا ندامت ہوگی وہ بیان۔ تو اللہ کے رسول کو بری ہونے کا کہہ دیا کہ میں بری ہو گیا تم سے۔ فقل لی عملی، میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ انتم بریون مما عملنا وانا بری مما تعملون، میں تم سے بری ہو گئے، تمہارے بری ذمہ ہو گئے تو تم عمل کرتے ہو، اور تم مجھ سے بری ہو گئے۔ پھر یہ دیکھیں وہ یہ جو کہتے ہیں کہ دیکھ سنتے ہیں مگر سنتے نہیں، یعنی دے ہیئر بٹ دے ڈونٹ لسن، دے سی بٹ دے ڈونٹ انویژن۔ تو اس طرح یہ بتائیے کہ تمہیں دیکھ تو سننے کی قدر ہے مگر ان کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو یہ بتائی گیا، اور جو ہے اور پھر یہ ان کو لگے گا جب وہ وہاں پہنچیں گے تو لگے گا تم تو زندگی میں جو تھے 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں رہے، کیونکہ وہاں پر تو اس کی کوئی وہ ہی نہیں رہے گی۔ اور پھر جو ہے لکلی امتن رسول، ہر امت کے بعد ایک رسول بھیجا گیا ہے، پھر جا رسول قضیہ بین بالقسط، ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ بول گئے جو کہتے تھے بھئی کب گھڑی آئے گی، کب ہوگا، کہنے میں تو کچھ اپنے لیے نہ نفع نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوں، الا معاشات، جو کچھ اللہ چاہے۔ تو یہ کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے مانگتے ہیں کہ ہمیں فلاں دے دے، ہمیں دے دے، بھر دے جھولی، تو وہ کہتے ہیں وہ صرف اللہ جھولی بھر سکتا ہے ہماری۔ تو وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جو کہتے تھے اذا جاء فلا يستأخرون، جب وہ ساعت آ جائے تو پھر دیر نہیں ہوتی۔ اور یہ سمو وہاں بن تم الان وقت کن تم سمقی الذین ظلموا ذوقوا العذاب الخلد حتی الا ما کنتم تکسبون، ایسے لوگوں کے لیے بھی عذاب خلد ہوگا۔ وقال علیہ ربی انه لحق وما انتم بموجدین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیے میرا عمل میرے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے، تم اس سے بریز ہو جو میں کرتا ہوں، میں اس سے بریز ہوں جو تم کرتے ہو۔ اور پھر جیسے ہی بتا دیا کہ جیسے وہ کان دھرتے ہیں مگر بہروں کو آپ سنا سکتے ہیں، اور خل سے بھی کام نہ لیں، ان میں کچھ ایسے جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا آپ اندوز کو راہ دکھا سکتے ہیں تو وہ بینا بھی نہ رکھتے ہوں۔ تو لیکن اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتے، لیکن جو خود اپنی جانوں پر لوگ جو ہے خود اپنی جانوں میں ظلم کرتے ہیں، تو پھر جب وہ جائیں گے پہنچیں گے تو کہیں گے کوئی وہ ایک دن کے ایک لمحے کے سوا دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں، آپ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، لیکن خسارے پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا اور ہدایت سے یافتہ۔ تو یہاں ایک اہم بات ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا انتقال نہیں ہوا، اور یہاں پر جو ہے وہ کہیں گے نتفوینک،
کہ آپ کو وفات دے دیں، رسول ہے اسے ہماری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے، پھر اللہ گواہ ہے تو جو کرتے ہیں۔ اور امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب رسول جیسے ہم نے کہا انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ہر امت کے لیے وعدہ اجل ہے، جب اس سے وعدہ اجل آئے تو پھر ایک نہ گھڑی پیچھے رہ سکتی ہے نہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو جیسے اسلام پہ جو ہوا، ان پہ عذاب جو تھی کافرین پہ مکہ پہ، وہ جو تھا وہ ہوا کہ جن کو جو ہے لڑائی کے اندر مارا گیا، تو 70 جو ان کے سرکردہ وہ تھے، وہ جو تھے سارے جو تھے بدر میں چلتے ہوئے خود ہی آ گئے، اور خود ہی جو ہے اتنی چھوٹی سی 300 کی نفری سے قتل ہو گئے۔ تو مجھے وہ کون سی بات میں جلدی کرنے پہ اکسا رہی ہے؟ کیا تم واقع ہو جائے گا تم اس وقت ایمان لے آؤ گے؟ تو یعنی کہ تم اس وقت ایمان لے آئے جس میں تم کہہ جلدی میں چاہو گے عذاب آ جائے عذاب آ جائے، کیا تو اس وقت تو پھر جب ہو جا گیا تو اس وقت تم معافی نہیں ہوگی، اب بھی عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں تو بس اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کماتے تھے۔ واپس جواب کریں کیا یہ سچ ہے؟ کہتی ہے ہاں میری رب کی قسم یقین سچ ہے، اور تم اسے عاجز کرنے والے۔ تو یہی ہے برات کی گئی کہ اگر روز رسول کو جھٹلاتے ہیں اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ نبی اپنی حقائق پہ قائم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کو جو دیدہ کور ہیں وہ نشان دے کر بھی بصیرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہدایت اور گمراہی میں فرق، اور یہ مشرکین معبود جو بے بس ہیں، جب ساتھ آپ کے ظالم فریاد گناہ ہوتے ہیں ان کے خود ساختہ وہ انہیں درہ بر نافع نہیں پہنچاتے۔ قیامت پر ایمان اور کفار کی جو ہے ندامت ہوگی، تو کفار حسرت سے نہ کریں گے کاش وہ ایمان لے آتے، اور پشیمانی سود مند نہ ہوگی۔ سے دعوت پہ قائم رہیں، رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں فلاح و نجات مضمر ہے، اور یہ وہی جو ہے قرآن جو ہدایت و گمراہی کے راستوں کو واضح طور پر جدا کرتی ہے، ہماری ہدایت کی اٹل سچائی سے آگاہ کرتی ہے، ہمیں معبود کی بے بسی اللہ وحدہ لا شریک خود کاملہ کا عرفان بخشتی ہے، اور یہاں پر پختہ ایمان لانے کی اہمیت اجاگر کرتی ہے۔ ویسے مجھے نادم ہوں گے، عدل الہی کا وہ ہوگا، ظہور ہوگا، حق و باطل کے مابین فرق آشکار ہو جائے گا، اور رزق کائنات پہ حاکمیت الہی ہے۔ تو یہ بتائیں گے کہ وہاں پر جو ہے جب وہ قیامت میں پہنچیں گے تو انہیں فدیہ دے سکتے ہیں، وہ صرف ندامت ہی ندامت ہوگی، اور اس کے علاوہ یہی کہ اور پھر دوبارہ توحید کا ذکر ہے، اور پھر یہ معیزت جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ اس کے اندر جو ہے ایک معجزہ آ گیا ہے، آپ کی نصیحت آ گئی ہے، اور شفا ہے اس کے لیے قلوب کے لیے، اور پھر رب رحمت فذلک یفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ابھی یہ کہ اس میں جو رزق کے اندر جو نازل کیا جاتا ہے اس میں تم حلال حرام خود اپنی مرضی سے کیوں کر لیتے ہو؟ تو اگر ہر ظالم کے پاس زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو تو وہ فدیہ دے کر چھٹکارا دینے کی کوشش کرے گا، جب وہ آپ دیکھیں گے تو دل دل میں پشیمان ہوں گے، درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا، ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، تو ہر آدمی نادم ہوگا۔ آگاہ رہو، بے شک اللہ ہی ہے جو کچھ آسمان زمین ہے، آگاہ رہو، لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اسی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اہل بابا تمہارے رب کی جانب نصیحت آ چکی، اور دلوں کی شفا اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے، کہہ دیا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت بس اسی پر تو انہیں شادماں ہونا چاہیے، تو یہ اس مال کی دولت سے کہیں بہتر ہے وہ جمع کرتے ہیں۔ کہہ دیجیے اللہ بتاؤ تو جو اللہ نے رزق تمہارے لیے نازل فرمایا، پھر تمہیں اس میں سے کچھ حرام اور کچھ کو حلال ٹھہرا لیا، کہہ دی کیا اللہ نے تمہیں اس کی صنعت دی ہے، یا تم اللہ پر افترا پر دادی کرتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں روز قیامت میں ان کا کیا گمان ہے؟ یقین اللہ تو لوگوں کے اوپر بڑا فضل فرمانے والے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ مجھے ندامت ہوں گے، یہاں نادم ہو جائیں تو اللہ کا عدل الہی تو بالکل جو ہے پورا پورا عوض ملے گا، اس سے پہلے سراسر عدل میں منبی ہے، وہی مالک حیات و ممات ہے، اور یہ حق و باطل کے مابین فرق جو ہے آشکار جو ہے ہو گیا ہے۔ قرآن جو ہے نو انسان کے لیے نصیحت، قلوب کے لیے شفا اور صبر رحمت ہے، بندوں کو فضل ہے شادہ ہونا چاہیے کہ یہ متاع دنیا سے کہیں بہتر ہے، لوگ حقیقت سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ رزق اور کائنات پر حکمت الہی ہے، تو آپ جو ہے اس کی اپنی خواہشات کے مطابق حلال حرام نہیں کر سکتے۔ روز قیامت ان سے بے دلیل کی طرح برداری کا سوال ہے۔ ہمیشہ عدل الہی کے مطابق ہوگا، تو اس واسطے یہ کہ آپ جب تک جو ہے آپ کے اعمال نہیں ہوں گے تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ میں جو ہے 10% جو ہے 100% مجھے مل جائے گا، تو یہ کہ آپ کم از کم 90% تو کریں، جی نجات کے لیے چاہیے، اور رزق کے آپ کو کچھ نہیں پتا تو آپ اس کے لیے کرتے رہیں، اور رزق کے جو حقیقی منبع جو ہے کبھی کوئی اس کو حلال حلال خود اپنی مرضی سے نہ کریں۔ الحمدللہ رکوع 7 تک پہنچ گئے ہیں، اللہ کے علم کی وسعت بیان کی گئی ہے، اور اعمال کا حساب ہوگا وہاں پر، اللہ کے وعدے کی سچائی، زوال باطل بتائی گئی ہے، اللہ کا وعدہ کبھی چل نہیں سکتا، باطل کی حقیقت، دنیا زندگی کی بے ثباتی بتائی گئی ہے۔ پہلی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ سے جو کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اولیاء ہیں اللہ کے، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کوئی غم ہوگا۔ تو اس کے اندر یہ کہ کیا ہم اولیاء اللہ بن سکتے ہیں؟ بالضرور، اگر آپ کے اعمال ایسے ہیں تو اللہ جو ہے اللہ کی ولایت جو ہے ہر نیک آدمی کے لیے موجود ہے۔ تو مگر یہ کہ کیا اولیاء اللہ جو ہیں وہ ہماری جو ہے
ہماری سفارش کر سکتے ہیں، ہمارے پاس 15% امال لے کے آئے ہم، آپ جو ہے ایف گریڈ لائیں یا ڈی گریڈ لائیں، جو بھی لائیں ایف گریڈ سے آپ کو پاس کر دے گا، یہ اس کے اندر خوفی نہیں ہے، کیونکہ جو ہے نیک لوگ جو ہوتے ہیں، ہم ہی جیسے لوگ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ جو ہے، جس کے اندر جو ہے الذین آمنوا کانوا یتقون، کہ ان کی خصوصیت کیا بیان کی گئی ہے، وہ ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے بشرا ہے، خوشخبری ہے، پھر حیات دنیا فی الآخرہ، لا تبدیل کلمات اللہ، ذالک هو الفدیم، اللہ کے کلمات کو جو ہے، اللہ کے احکام کو کوئی بدل نہیں سکتا، ذالک هو الفوز العظیم، یہی کامیابی ہے۔ اور پھر لا يحزنك الذين قالوا ان الاطلاع جميع هو السميع العليم، تو اللہ ساری عزت جو ہے ان کے غمگین نہ کرے لوگوں کے قول جو ہیں، دون من دون اللہ شرکاء تبون الارض جو بھی شرکا یہ فالو کرتے ہیں، تو یہ کرتے ہیں کہ یہ فالنا چھڑا دے گا، فلاں چھڑا دے گا، یہ وہ صرف اٹکل پچو پہ لگے ہوئے ہیں۔ وَلَا جَعَلَكُمُ اللَّيْلَ تَسْكُنُوا فِيهِ، ابھی آپ کو سکون کے لیے بنایا، نہار کام کرنے کے بنایا، جیسے ہم نے کہا کہ ایسے رات و دن جو ہے کتنی پیاری اللہ کی نشانی ہے جو ہم اب سمجھتے ہیں، پہلے نہیں سمجھتے۔ اور پھر جو ان کو تردید کی گئی، جو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اس کی جو ہے وہ اس کی تردید کی۔ یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ڈھارس پہنچائی گئی ہے، جو مبلغ ہوتی ہیں ان کو بھی ڈھارس ہے کہ آپ جس حال میں بھی ہوں قرآن کا جو صحیح پڑھیں، اور تم لوگ جو بھی عمل کرتے ہو سب کچھ دیکھیں، تو جب تم اس سے مشغول ہوتے ہو، تو تمہارے رب سے ذرا بھر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ کوئی چیز سے چھوٹی نہ بڑی، بس یہ سب ایک روشن کتاب میں درج ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول سے خطاب کیا گیا کہ تم میری نظر میں ہو، کہیں بھی ہو، کیونکہ اللہ کے رسول قرآن سے ہی انذار کرتے تھے، قرآن سے ہی تبلیغ کرتے تھے، تو جم جم کر لو، تو میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تم کو کسی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سب یہ کہہ رہا ہے، ان کو بھی مشرکین کو بھی کہہ دیا میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، تو اس کے اندر تمہیں کوئی بھی جو اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، سب لوہے محفوظ میں ہے۔ پھر ساتھ ساتھ جو ہے ان کے مشرکین کی بات کیا تو کہتی ہے اللہ کے دوستوں کے اوپر نہ کوئی خوف تاری، اللہ کے اولیاء اللہ جو ہے ان پہ نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کو کون ہے وہ؟ کیا وہ ہیں جو آسمانوں میں اڑتے ہیں، کچھ کرامتیں ہو رہی ہیں اور وہ غیب کا علم جانتے ہیں اور آپ کے لیے بگڑی بگاڑ سکتے ہیں، مشکل کشا ہیں، تذکیر ہے؟ نہیں نہیں نہیں، کوئی قرآن میں ایسا کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی شریعت میں کانسیپٹ نہیں ہے، پہلی 2 صدیوں میں کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں تھا۔ یہ ہم جب یونانی فلسفہ آیا، ہندی فلسفہ آیا، تو ہم نے یہ چیزیں بہت ساری گڑھ لی۔ تو بے شک اللہ کے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کی، جو تقوی اختیار کیا۔ تقوی کی ہمیں سورہ بقرہ میں پتہ چل گیا کون سے اوصاف، پورا قرآن جب بار بار اوصاف بیان کرتا ہے، تو اگر آپ ہم بن سکتے ہیں، ضرور بن سکتے ہیں، آپ کوشش کریں اللہ کے، آپ کے اندر جو ہے ساری زندگی جو ہے آپ کی پرائرٹی جو ہے اللہ بن جائے، پرائرٹی آخرت میں کامیابی مل جائے، دنیا کی کامیابی سیکنڈری ہے۔ تو پھر جب آپ روتے، سوتے، جاگتے، پہلو پہ لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے رہیں، ذکر، جب بھی آپ کہیں گاڑی میں جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، آپ کے منہ پہ جو ہے ذکر اللہ ہے، کوئی نہ کوئی تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں، نماز کے اندر آپ کا دل لگتا ہے، ہوتی ہے، آپ ایمانداری لوگوں کے ساتھ، اس کے اندر یہ ہے، آپ نے جیسے ہم نے دیکھا اس کے متقی کے اوصاف میں کیا تھا، حقوق اللہ بھی تھے، حقوق العباد بھی تھے، تو ان دونوں کے شامل ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ لوگ آپ سے ناخوش ہیں، آپ سے جو ہے ریلیشن شپ کے اندر آپ جو ہے پرابلم ہے، آپ بات تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے، مگر آپ اپنی بیوی کو ایذا پہنچاتے ہیں، آپ جو ہے تبلیغ میں نکلے ہوئے، مگر آپ جو لوگوں کے جو ہے ان کے گھر والوں کے جو ہے آمدنی اتنی نہیں ہے آپ کی کہ وہ بیچارے اسٹرگل کرتے ہیں، دوسرے لوگوں سے مانگتے ہیں، تو وہ یہ کہ آپ کو بیلنس کرنا ہے، اسپریچل لائف بھی اور آپ کی جو آپ کی ذمہ داریاں ان کو بیلنس کرنا ہے۔ آپ جو تنخواہ دار ہیں، تو کیا آپ ایمانداری سے اپنی جو ہے جاب کر رہے ہیں؟ کیا آپ جو ہے اپنے وہ ہیں بزنس میں، تو آپ کیا ایماندار ہیں؟ کیا آپ ملاوٹ کرتے ہیں؟ کیا آپ بالکل نیک نام ہے؟ تو یہ سب چیزیں ولی اللہ جو ہے وہ ہوتا ہے ریئل لائف، جو پھر کو جنت کا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے اور آخرت میں بھی، تو یہ اللہ کے کلام سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی تو عظیم کامیابی ہے۔ تو یہ دنیا میں بشارت ہوگی کہ جو وسائل، جو آدمی ریموٹ یعنی اس نے جو اس کی زندگی جو ہوگی، اللہ اس کی زندگی میں، اگر کوئی آدمی جو زندگی بس گزارے جا رہا ہے پرپس لیس، تو اس کی زندگی میں بہت مشکلات آتی ہیں۔ آپ جو اگر آپ جانتے ہو کافی دوستوں کو اتنی ایسی مشکلات ہیں، آپ ایک دم سے سہم چاہتے ہیں، اچھا یہ بھی گزرا ہے تم پر، یہ بھی گزرا ہے، کیونکہ نہ اللہ کو پکارتے ہیں، نہ ان کی زندگی تو اس پہ چل رہی ہے آٹو پائلٹ پہ، تو مگر یہ کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے دعا پڑھ کے نکلے تو ہمارے ساتھ یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو یہ کہ بڑی سے بڑی مشکلات جو ہے آپ سے دور رہ جاتی ہیں۔ تو یہ کہ دنیا میں بھی آپ خوش، ایک طمانیت ہوتی ہے، مسلمان جو ہوتا ہے اس کے اندر، جو کافی ہوتے ہیں ان میں طمانیت نہیں ہوتی، یا جو مسلم غیر عامل ہے اس کے اندر جو ہے ایک سکون نہیں ہوتا، اللہ پہ دکھلائے تجمل القلوب۔
تو یہ کہ ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، بے شک ساری عزت تو اللہ کے لیے ہے، وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی، اللہ کے رسول کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر وہ بے شک جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں سب اللہ کا ہے، اور یہ لوگ اللہ کے سوا جن شریک کو پکارتے ہیں یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور صرف اٹکل پچو سے کام لیتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تمہاری رات بنائی تاکہ تم سکون حاصل کرو، جیسے ہم نے کہا رات کیسی نعمت ہے، یہ دن نے کیسی نعمت ہے، دن کو روشن بنایا، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا وہ ہے، لیکن میں نشانیاں لوگوں کے لیے جو بات سننے والے ہیں۔ تو جیسے کہہ دیا اللہ جو ہے بیٹا نہیں ہو سکتا، وہ پاک ہے، تو بے نیاز ہے، اللہ آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، تو دعوے کی کچھ سند ہے تو سند نہیں، کیا تم اللہ وہ بات کرے جس کا علم نہیں ہے، کیونکہ انفینٹ جو ہے وہ فائنائٹ کیسے بن سکتا ہے، اور وہ جو ہے اگر وہ شروع سے ہے ہمیشہ رہنے والا ہے تو اس کی جو ہے وہ 1 سے 2 3 نہیں ہو سکتا، ورنہ پھر آپس میں جنگ ہوگی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس قرآن میں بار بار کہتا ہے، تو جو اللہ پہ افطرا باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، تو دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانے پھر ہماری طرف ان کی باز گش ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے، اس کا پھر کے بدلے وہ جو اللہ کے علم کی وسعت جو ہے وہ اعمال کے حساب ہے، اور ہم کو بہت ڈھارس پہنچی ہے کہ اللہ میں ہمیشہ دیکھ رہا ہے، ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے، اور ہر صغیرہ و کبیرہ لوح محفوظ میں درج ہے، تو اس سے اولیاء کو اللہ کو نہ کوئی خوف لاحق ہوتا ہے نہ غم، تو یہ کہ اگر آپ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، ہمیشہ وہ رہتے ہیں، تو آپ ڈھارس باندھیں، اللہ سے دو باندھیں، سو ساری وہ پریشانیاں انشاءاللہ اللہ میاں ان کو کم کر دے گا۔ ایمان اور تقوی دونوں میں استقامت، جن میں حقوق اللہ حقوق العباد دونوں شامل ہیں، اللہ کی وعدے کی سچائی ہے، زوال باطل، وعدہ الہی کبھی ٹل نہیں سکتا، جو بتائے دنیا میں مست اور اللہ کے سوا دوسروں میں تکیہ کرتے ہیں وہ ضلالت گمراہی میں مبتلا ہے، لیکن آسمان کی ہر شے اللہ کے تصرف میں، ان خیالات سے وہ بے بنیاد ہے، اور باطل کی حقیقت دنیاوی زندگی کی بے ثباتی بھی بیان کی، شب کو جیسے سکون بنایا، روز کو کسب معاش کے لیے بنایا، لیکن بندے ناشکری کرتے ہیں، اور جو جھوٹ باندھتے ہیں ہرگز فلاح نہیں پائیں گے۔ حضرت نوح کی قوم نے کیسے تمرد کیا، اس کا کیسے اللہ کے ساتھ، یہ موسیٰ اور فرعون کا قصہ ہے، اور باطل کی آویزش، یہ حضرت نوح کی چھوٹی سا قصہ ہے، اس کے بعد بتائے گا اور ہم نے رسول بھیجے، پھر جو ہے موسیٰ اور ہارون آئے، اور پھر فلما جاؤ الحق من عندنا قالوا ان هذا رسول، جو نے کا بھی کہا موسیٰ، پھر تو پورا قصہ ہے کہ جادو کا، پھر تو ہم یہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو دعوت نوح کو بیان کیا گیا کیسے انہوں نے جو تھی تو اپنی قوم سے کہا، "اے میری قوم، اگر تمہارے میرے درمیان بود و باش ہو آیت الہی کے ذریعے نصیحت کرنا خاطر گراں گزرتا ہے تو بس یقین جانیے میں اپنا توکل فقط اللہ پر ہی ہے میرا، کہ تم اپنے معبود عادلوں کو یکجا کر کے اپنی تدبیر کو حتمی شکل دے دو، پھر تمہارا منصوبہ تم پر ذرہ بر پوشیدہ رہے، پھر جو کچھ بھی تم میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو بے تعامل کر گزرو، مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ یہاں پہ یہ ساتھ ساتھ یہ بھی چل رہا ہے پیرالل جو ہے کہ اللہ کے رسول بھی جو ہے یہ فرما رہے ہیں اپنے مکہ سے، اگر تم پھر بھی روگردانی کرتے ہو تو خوب یاد رکھو میں تم سے کوئی اجرت ہرگز طلب نہیں کی، میرا صلہ تو صرف اللہ کے ذمہ ہے، مجھے تو یہی حکم صادر ہوا ہے، میں سر تسلیم خم کرتے ہوئے والوں کی سب میں شامل ہوں۔ تو اس میں یہ بھی ہے دین میں جو مبلغ ہے جو بھی ہے وہ جو ہے اپنے لیے کوئی اجر وصول نہیں کرتے، اب جو جہاں پر ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے مولوی ہیں، ان کی اتنے بڑے بڑے محل ہیں، ان کی بڑی بڑی کاریں ہیں، رینڈ کروزر، رولس رائس، سب کچھ گاڑیاں ہیں، تو اس کے اندر جو ہے پھر آپ سوچ لیں کہ وہ کتنا سنت نبی پہ عمل کر رہے ہیں، پھر بالآخر مغرور نے ان کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں اور کشتی میں سوار ان کے رفاق کو حفاظت نجات کی، انہیں زمین پہ خلافت سرفراز بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیت بینہ جھٹلایا تھا انہیں غرقاب بحر ہلاکت کر دیا۔ سب چشم یہ سے دیکھو کہ بند و نصیحت سے انکار کرنے والوں کا کیسا عبرتناک انجام ہوا۔ تو یہاں اہم ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بتا دیا کہ جو تھی حضرت نوح کا جو ان قرآن کا اور بائبل کا اگر کانٹراسٹ کریں، بائبل کہتی ہے پوری دنیا تباہ ہو گئی، جو 5,000 سال پہلے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، چینی بھی وہ تھی، مصری بھی قائم تھی، وہ اتنے سال سے قائم ہے، تو یہ سب جو ہے اس کا لیٹن امریکہ، امریکہ، وہاں پہ کبھی نہ آسٹریلیا نہ کبھی ورلڈ وائڈ جو تھی 1 لاکھ سال سے بھی نہیں پہلے تک نہیں آیا، تو یہ لوگ 5,000 سال کہتے ہیں تو ناممکن ہے، تو قرآن کہتا ہے قوم نوح مطلب لوکلائز جو تھا فلڈ تھا، اس کا ثبوت مل گیا ہمیں کہ ترکی کے اندر ریڈ سی کے بعد جو تھا وہ ایک لوکلائز فلڈ تھا، اس کے اندر جو ہے وہ میڈیٹرینین سی امڑ آیا تھا تو کافی لوگ مرے، مگر ان میں جیسے قرآن، جیسے ہم نے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو تھے تھوڑے بہت مویشی جو تھے علاقے کے وہ لیے تھے، وہ کہتا ہے بائبل کہتی ہے انہوں نے اپنی چھوٹی سی کشتی میں پوری دنیا کے جانور، پوری دنیا کے پلانٹ سب رکھ لیا تھا، اور پھر وہ کتنے جو ہے 203 تک چلتا رہا، تو اس کے اندر تو اگر آپ تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کر لیں، ایک تو آپ تو 0.10% جو ہے آپ جانور اس میں نہیں، جو دنیا کی سب سے بڑا جہاز ہے جو آج کا اس میں نہیں رکھ سکتے، تو آپ کہاں پر جو ہے 100% جانور،
جو ہوتے ہیں، تو وہ کیسے رکھ لیا آپ نے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کتنے بڑے اتنے جانور ہیں۔ اور پھر جو ہے اس کے علاوہ تو یہ سب جو ہے، یہ قرآن اور بائبل جو ہے، بائبل جب سامنے آتی ہے تو پھر جو ہے قرآن سے فوراً ہٹ جاتی ہے۔ تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ روشن دلائل کے ساتھ براہین لے کر بہت سارے نبی ہم نے بھیجے، جو اپنی سرگرمیوں اور میں اس قدر راشی ہو چکے تھے، پہلے جس دعوت کو جھٹلا چکے تھے اس پر کسی صورت ایمان نہ لائے۔ تو ایک لوگ ہوتا ہے، ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، میں نے ایک دفعہ نہ کر دیا تو نہ کر دیا، تو پھر میں اپنی بھی نہیں سنتا۔ یہ جو ہے بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے۔ آپ اپنے آپ کو نرم رکھیں، حق کے لیے آنکھوں کھول کے رکھیں کہ میری تو آخری زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی کا سوال ہے، تو میں اپنی آنکھیں ذہن کھول کے کروں۔ یہ نہیں کہا کہ واجدنا علیہ ابانا، میں نے آبا اجداد کو تیز راستے پائے، وہی صحیح ہوگا۔ اور پھر اس کو ہم نے موسیٰ علیہ کو فرعون کی درباری سرداروں کی جانب اپنی نشانیاں اور واضح حجت و برہان کے ساتھ بھیجا۔ وہ اپنی شان و شوکت کے زعم میں تکبر میں مبتلا ہو گئے، پھر آخر وہ بڑے ہی مجرم پیشہ لوگ تھے۔ تو اب یہ کہ اکثر لوگ ہم فرعون کو کہتے رہتے ہیں، ان کی اشرافیہ جو تھا وہ بڑا فیکٹر تھی، کیونکہ وہ ان کے ساتھ جو تھا بادشاہ، بادشاہ ملک کل کہتا تھا، مگر وہ ان کا بھی جو تھا وہ تھا کہ ان کو بھی سنے، پابند تھا۔ تو اور پھر جو شدت کہنے لگے یہ تو صرف جادو ہے۔ موسیٰ نبی کہتے فرمایا، جب تم حق کو تمہارے ساتھ روبرو آ جائے تو جادو سب کے رد کر دو گے؟ ہرگز جادو تو نہیں، یہ بھی جان لو کہ جادوگر کبھی فلاح و کامیابی سے ہمکران نہیں ہوتے۔ یہ مسلمان ہی سن لے کہ جو جادوگر استعمال کرتے ہیں، جادو اتنا مسلم معاشرے میں رائج ہے، وہ سب غلط ہے۔ عامل بھی غلط ہیں، جو استعمال کر رہا ہے وہ بھی اس کا برابر کا شریک ہے گناہ کے اندر، اور وہ کفر ہے۔ جو جادوگر ہم نے دیکھا تھا، جادو استعمال کرنے والا اور جادو کرنے والا دونوں کافر ہو جاتے ہیں، کفر میں داخل ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ تکبر کہا، کیا تم دونوں صرف اس ناپاک منصوبے کے تحت ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمیں اس آئین سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے اجداد کو پایا ہے، اور تم دونوں کو سرزمین مصر میں اقتدار و غلبہ حاصل جائے؟ ہرگز نہیں، ہم تو تمہاری بات جاننے والے نہیں۔ پھر ذکر ہو رہا ہے جادوگروں کا اور موسیٰ کے مقابلے کا۔ ایک الگ قرآن جو ہمیشہ الگ انداز سے وہی جو ہے مختلف اس کے واقعات کی کڑی بیان کرتا ہے، کیونکہ قرآن کا مقصد واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو نصیحت دینی ہوتی ہے۔ تو یقین جانو کہ اس میں نصیحت یہ ہے کہ اس کے واقع کہ اللہ کے فساد پہنا لو کاموں کو کامیابی سے ہمکنار نہیں فرماتا، اور اللہ تو اپنے کلمات حق کے ذریعے حق کو ایسے ثابت و برحق کر دکھاتا ہے، چاہے سخت جان مجرموں کی کس قدر ہی ناگوار۔ جیسے بتایا جا رہا ہے کہ ناکامی ہوتے ہیں، جیسے نوح کی قوم کے تمرد کا کیا ہوا کہ منکرین غرق ہلاک ہوئے، تقسیم کا یہی انجام ہوتا ہے۔ تو جیسے بتایا نوح کے بعد دیگرے بہت سارے لوگ ہیں، اس کے اندر اقوام نے تکذیب کی روش نہ بدلی۔ حضرت موسیٰ نشانی لے کے آئے علیہ السلام، تو لیکن وہ نقمہ میں مبتلا حق کو جادو کہنے لگا۔ تو فرعون درباریوں نے معجزات موسیٰ کو نیچے لانے جادوگر بلوائے، مگر فتح حق کی ہوئی، باطل سرنگوں ہوا۔ تدبیر جادوگراں بے اثر رہی، حکم اللہ اٹل ہے، صداقت ہمیشہ سربلند ہوتی ہے۔ یہ خوشخبری دی گئی تھی، اور اسلام واقع سربلند۔ قوموں کا تمرد کوئی کام نہیں ہو، صبر و استقامت سے لبریز جو داعیان وہی جیتے۔ تو یہ ہمیں پختہ شین لاتے ہیں کہ الہی فیصلے اٹل ہوتے ہیں، صداقت جو ہے بالآخر غلبہ حاصل کرتی ہے۔ تو دعوت توحید کے علم کو بلند رکھیں، شرک سے دور رہے، باطل کی ظاہری چمک دمک سے مروب نہ ہو۔ اللہ سچائی کا راستہ کٹھن تو ہوتا ہے، مگر انجام جو ہمیشہ فتح جو ہوتی ہے کامرانی ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہم نے کہا ہر واقعے کے اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے مختلف اس کے حصوں میں روشنی ڈالتا ہے، جو ریلیونٹ واقعات اس وقت ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ آزمائش حضرت موسیٰ کی ہوئی کہ وہ اکثر جو ہوتی ہے ان میں بیان کی گئی نوجوان ہوتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ اہم ہے کہ ہم نوجوان ہمارے یہاں اٹھیں اور اس کو حق کو قبول کریں اور اپنی اس کو بدلیں۔ اور نصرت الہی اور انجام کا ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے، کیسے فرعون جو تھا غرق ہوا اور در سے عبرت بنا۔ تو یہاں پر یہ بتائی گئی ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ نوجوان جو تھے، وہ نسل جو تھی وہ زیادہ تر حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے، باقی ان کی قوم ڈرتی تھی تو وہ جو ایمان نہیں لائے۔ اور پھر ربنا تجلنا فتنۃ للقوم الظالمین، مجھے ہمیں فتنہ نہیں بنائے، نجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اب یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ جو ڈبو دیا گیا اس کو، تو اس کے اندر اہم بات یہ کہی گئی ہے کہ اس وقت جب وہ ڈوبنے لگا تو وہ کہنے لگا آمن تو انہ لا الہ الا الذی آمن تو بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ پھر وہ جو تھے اس وقت جو ہے وہ آ کے جو ہے اب کہنے لگا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں۔ پہلے وہ بھی کہہ چکا تھا مگر بھائی تو نے اب کیا فائدہ؟ تو الان قد عصیت قبل کنت من المفسدین، فالیوم ننجیک پہ بدنے کا یہ ایک اہم بات آئی کہ تمہارے جو ہے تمہارے بدن کو بچا لیں گے۔ تو اس وقت جو ہے عجیب لوگوں کو لگتا ہوگا بھائی یہ کیا بات ہے،
کیونکہ ممیاں جو ہیں ریزرو ممیاں جو ہیں اس کا کسی کو پتہ نہیں تھا، یعنی کہ قدیم اس کے اندر عرب میں یا کوئی بھی تو جب وہ دریافت ہوئی ہیں 19ویں صدی میں دریافت ہوئی تو پتہ چلا، اور پھر جب 20ویں صدی میں دریافت ہوئی اس موسیٰ کی جس نے حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا، تو اس کے اندر پھر اس کے اندر سالٹ ملا، سی سالٹ، تو اس سے پتہ چلا کہ بھائی واقعی تو ڈوبا تھا۔ تو اب جو ہے ہمیں فرانس کے اندر موجود ہے وہ اس کی ممی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی جو قرآن جو تھا کتنی برحق کتاب ہے کہ اس نے اس وقت بتا دیا تھا۔ تو مورس بکیل جو ہے اسی کو آیت کو پڑھ کر جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو جیسے ہم نے کہا موسیٰ نے اس کی قوم میں بجز چند نوجوانوں کے کسی نے ایمان لانے کی ہمت نہ کی، یہ بھی فرعون اور اس کے متفق سرداروں کے سخت خوف سے باعث لرزہ ترزہ تھے کہ کہیں کوئی عذاب شدید نازل نہ ہو جائے۔ تو یہ کہ فرعون اس سرزمین مصر میں بڑا ہی متکبر و جابر فرما رہا تھا۔ تو یہ کہ آپ جو متکبر بہت سارے جابر فرما رہا ہوتے ہیں، مگر آپ کو حق کو اگر بلند کرنا ہے تو آپ کو جو نوجوانی جو ہے وہ امید ہوتی ہے کہ اٹھتے ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے دردمندانہ کہا، اے میری قوم، اگر تم سچے دل سے اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس کی فرمانبرداری کا دم بڑھتے ہو تو پھر ہر حال میں اسی اللہ وحدہ اللہ شریک پر کامل بھروسہ رکھو۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو گے تو اللہ کسی بھی کتنا بھی متکبر ہو کتنا بھی جابر ہو اللہ اسے جے شکست دے گا۔ وہ یہ سن کر وہ صاحب ایمان جوش ایمانی سے بولے، ہم نے تو اپنا کامل بھروسہ اللہ پر ہی کر لیا، اے ہمارے ہمیں ظالموں کو تختہ مشق ہرگز نہ بنائیو، اپنی رحمت بیش بہا سے ہمیں قوم کافر کے ظالمات رسول سے نجات فرما۔ تو یہ حالت تھی اس وقت مسلمان جو کعبہ کے جو رہ رہے تھے مسلمان اس کے اندر مکہ میں، ان پہ بھی ظلم و ستم ہو رہا تھا، ان کے لیے بھی ٹائملی یہ وہ تھی ان کا ذکر کہ بھئی یہ پہلے ہو چکا ہے، اور یہ جو ہے تو اس کے اندر یہ کہ نئی چیز نہیں، نتھنگ نیو انڈر دا سن انڈر دا ہیون۔ تو بتایا کہ بھئی یہ جو اللہ اللہ گڑا کر دعا کری حضرت موسیٰ نے، میرے پروردگار تو نے فرعون اس کے مختلف سرداروں کو حیات دنیاوی میں شان و شوکت و مال دولت میں سرفراز فرمایا ہے، اے پروردگار کیا یہ سامان عیاشی اس لیے کہ وہ تیرے راستے سے خلائق کو بھٹکا دیں، اے ہم ان کے اموال برباد کر دیں، ان کے دل سخت کر کے وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ عذاب دردناک اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تو یعنی کہ وہ اتنے ڈس اپوائنٹ ہو گئے تھے کہ وہ ان کی وہ کرنے لگے۔ تو جناب باری سے ارشاد ہوا کہ تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، بس تم دونوں استقامت اختیار کرو، ان لوگوں کی روش پر نہ چلنا جو دانش و بینش سے آ رہی ہیں۔ اور بلاخر ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے حفاظت عبور کروائی دیا، پھر فرعون کی لشکریوں نے حد سے بڑھتی سرکشی اور دعوت سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب غرق ہوئے تو بے ساختہ پکار اٹھا کہ میں ایمان لیا، میں ایمان لیا، یقیناً کوئی معبود نہیں بجز اس ذات کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں اسی نے فرمانبردار میں سے ہوں۔ کیا اب ایمان لاتا ہے؟ حالانکہ پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، فساد انگیزی میں شیشہ ہوں، آج تو ہم فقط تیرے بے جان جسم کو نجات دیں گے تاکہ تو اپنے پیچھے بچا دیں گے تاکہ تو اپنے پیچھے کے لیے نشان عبرت ہو، اور واقعی یہ نشان عبرت ہے، اکیلے بہتے لوگ ہماری شان سے اکثر بے خبر ہیں۔ تو یہاں فرعون کے اس سے سبق ملتا ہے کہ جو نوجوان ہی جو ہیں وہ سب سے آگے جو ہوتے ہیں وہ اپنی قوم میں وہ ایمان کو زیادہ قبول کرتے ہیں، اور وہ جو ہے انقلاب کا وہ بنتے ہیں پیش فرما۔ اللہ کی مدد، ظالموں کا انجام کہ جو ہے فرعون کا غرق ہونا ہمارے لیے عبرت ہے، اس کے جسم کو بچانا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے جو اب ہمیں 20ویں صدی میں پتہ چلا، اور اس کو قرآن معجزہ ہے، اور ہر اس کے اندر ہر اس کے اندر جو ہے ہمیں نشانیاں ملتی رہتی ہیں ہر سپارے میں، الحمدللہ۔ تو یہ کہ یہ روحانی بصیرت ملی ہوتی ہے، راہ پہ چلنے والوں کو ابتلا آزمائشی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے، تو ان کا جو ہے مگر ایمان کی حرارت سے ان کا عزم جمع رہتا ہے اور باطل کی سطوت کے سامنے سرنگو نہیں ہوتے۔ یہ قصص عبرت ہمیں یہ درج عظیم دیتے ہیں کہ نصرت الہی ہمیشہ ان کی شامل حال رہتی ہے جو ثابت قدمی سے اپنے عقیدے پہ جمے رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت کو اپنا شعار بناتے ہیں۔ پھر دیکھو کس طرح اپنے فرعون جیسے جابر حکمران غرق کے دریائے قہر ہوتے ہیں، ان کی نخوت خاک میں مل گئی، اور جبکہ موسیٰ اس کے پیروکاروں نجات و سربلندی عطا ہوئی۔ تو یہ ظلم و جبر، یہ القاع سے ہراساں نہ ہو، یقین رکھیں گے انجام کار فتح و کامرانی اہل ایمان کے قدم چومے گی، سچائی کا بہت بالا ہو کر رہے گا۔ تو نجات بنی اسرائیل کی کیسی انتشار، کیسے وہ قوم میں جو تھی ہدایت و مشیت ایزدی کیا ہے، اور اہمیت ایمان اور حریت انتخاب کیا ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل جو تھی ان کو ہم نے جو تھے ایک اعلیٰ مقام دیا تھا، مگر پھر انہوں نے اختلاف کیا جب ان کے پاس علم آ چکا تھا، تو یہ کہ اللہ میاں نے فیصلہ کرائے گا، اور پھر یہی بتا دیا کہ وہی کی حق کہ وہی آتی ہے، اس کا جو ہم پوچھ لو جو پہلے جو پڑھنے والے ہیں پہلی کتابوں کو کہ وہی انڈیڈ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ تھی جو ہے عذاب العلیم، یہ صرف واحد جو قوم تھی جو عذاب سے بچ گئی وہ حضرت یونس کی قوم تھی، کیونکہ وہ جو تھے غصے کے اندر ان کے کہہ کے بغیر اللہ کی اجازت کے وہ نکل گئے تھے،
تو پھر جو تھے حضرت یونس کو پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑا. تو مگر جب انہیں توبہ کرنے لگے، جب عذاب کے نشان شروع ہو جائیں تو کسی قوم کو بھی بخشا نہیں جاتا، بس صرف ان کو قوم کو ایکسیپشن دی گئی تھی. تو پھر جو ہے ایام الذین خلا من قبلہم قال انتظروا انی معکم من المنتظرین، کہ مثل ایام الذین کہ وہ آئیں گے جیسے پہلے قوم پہ آئے تھے، اسی طرح میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ جو ہے تم بھی انتظار کرو. اختلاف جو حق آنے کے بعد ہوا تو ان کو باعزت و احترام کی جگہ میں سکونت بخشی، انہیں پاکیزہ رزق کے بہرہ مند فرمایا، پھر دین میں اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس صحیح علم آ گیا. تو اس کے علاوہ یہ بتا دیے کہ ان سے یعنی کہ آپ دیکھیں کہ واقعی وہی آتی ہے جو آیت اور ہر لوگوں میں شمال نہ ہونا جو آیت الہی کی تکذیب و رد کرتے ہیں، اسے دیکھیں تم خسارے میں مبتلا. کہتی ہے کوئی بستی ایسی نہیں تھی سوائے حضرت یونس کی قوم کے، جب وہ صدقے سے ایمان لیا ہے تو ہم نے زندگی میں ان کی رسوائی کے عذاب کو ٹال دیا، انہیں متوجہ تک نعمت سے متمنع کا سامان بخشا، کیونکہ وہ بہت اچھی قوم بن گئی تھی اس کے بعد. تو اور پھر یہ کہ اللہ اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو روح زمین پر جو بھی بستے ہیں سب کے ایمان لے آتے. تو یہ کہ مگر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان کی دولت مقدر نہیں ہوتی. جیسے ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ کے حضرت ابراہیم جو تھے اپنے باپ کو نہیں کر سکے، اپنے جو تھی حضرت نوح جو تھے اپنے بیٹے کو نہیں کر سکے، اللہ کے رسول حضرت جو تھے ابو طالب کو نہیں کر سکے. تو یہ تو اللہ کی وہ ہوتی ہے، وہ اللہ کی توفیق پہ منحصر ہوتا ہے. تو کیا کیا عجائبات یہ دوبارہ پھر انوائٹ کی جاتا ہے، کیونکہ مکہ خطہ میں بار بار جو ہے کہ دلائل پہ جو ہے اپنا ایمان استوار کرو. پھر یہی کہا گیا کہ جیسے نبی ان سے کہہ دو تم اپنے انجام کا انتظار کرو، میں بھی یقین ان کے ساتھ تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. پھر انجام کار اپنے پیغمبروں کو اور ان کو سچے دل سے ایمان لانے کو ہر طرح خطرے سے نجات بخشتے ہیں. تو یہ تو ہمیشہ نجات دینے والوں کے حق میں ہمارے طریقہ کار رہا. بنی اسرائیل کو ارض جو ہے ارض جو تھی ارض سکونت تھی، مگر جو بائن افتراق کا شکار ہوئے باہمی جو تھے براہین سامنے تھے ان کے پاس، پھر بھی انہوں نے جو تھے اختلاف کیا اور وہ بڑھ گئے فرقوں میں. اور ہدایت جو ہوتی ہے مشیت ایزی کے تابع ہوتی ہے، مگر یہ تکوینی علم ہے. مگر جو ہدایت پہ چلتا ہے خود بخود انشاءاللہ جب تک تو انشاءاللہ اسے اللہ تعالیٰ وہ توفیق دے گا. ایکسیپشن ہوتی ہے مگر عموماً طور پہ آپ بڑھیں گے تو وہ آپ کی اللہ کی فضل آپ سمجھ لیں کہ آپ کو اللہ کی توفیق ہو گئی. ورنہ بہت سارے دینی گھرانے میں لوگ پیدا ہوتے ہیں، وہ بالکل جو ہے وہ حق سے دور ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار بے حق سے سرگردار لوگ ہوتے ہیں ان کے دل میں ایسے ولی پیدا ہو جاتے ہیں. تو کوئی وہ نہیں ہوتا، اللہ کا اختیار ہے. مگر یہ کہ آپ جب تک آپ کو محنت نہیں کریں گے جب تک آپ بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہ کہ کوئی قوم جب میں ایمان لیا دنیا میں بھی اس کے لیے نفع مسائل قوم سامنے کہ وقت عذاب مہلت ملی، مگر اس واسطے کہ کیونکہ وہ جو تھے وہ نبی جو تھے وہاں سے پوسٹ چھوڑ کے چلے گئے. تو بنی اسرائیل کو جو تھی ارض موعود دے دی گئی تھی، مگر ان کے باہمی نظام کی وجہ سے ان سے چھین لی گئی، اور پھر ان کی بہت ساری وہ تھیں. تو یہ کہ ہدایت کا مامورکت صرف مشیت ایزی ہے، مگر ہمیں جو ہے محنت کرتے رہیں، انشاءاللہ دعا کرتے رہیں، اور پھر یہ جتنے قلف قفل لگے ہوں گے ہمارے ان کی جو چابی اللہ تعالیٰ اپنی چابی سے کھول دے گا. تو قوم یونس سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف واحد ایکسیپشن تھی، کس طرح اجتماعی توبہ ایمان جو اللہ نے قبول کر لیا. ہدایت کی سبب صرف اللہ کے ہاتھ میں، نبی کا کام صرف دعوت پہنچانا ہوتا ہے، مبلغ کا کام بھی صرف پہنچانا ہوتا ہے. تو یار آپ کو نور و ایمان سے منور کرے، دعا کرتے رہیں اللہ کی مشیت کے سامنے اور رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں کہ وہی حکم الحاکمین اور کا فیصلہ حکمت و احمد سے. یہاں پہ پھر ایک دفعہ اعلان برات ہو رہا ہے نبی کی طرف سے، مالک کی نفع نقصان تو بس اللہ کے پاس ہے، اعتماد کریں وہی پر اور توکل اللہ اللہ کا. تو یہاں پہ دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی جو ہے میں تمہاری جو ہے اگر تمہیں شک ہے اس میں تو میں جو ہوں تمہاری عبادت نہیں کرتا. لا عبد اللہ الذی یتفاکم امرت ان اکون من المؤمنین. تو وہ آخر وجہ کا دین ہے، اور بھی کہہ رہے ہیں وہ ہدایت کی جا رہی ہے اپنے دین کو حنیفاً مشرک میں شامل لو. حنیف جو تھی حضرت ابراہیم حنیف تھے، تو یہ کہ بالکل توحید پہ قائم دنیا، اور پھر ان لوگوں کو نہیں بلاؤ جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچتے ہیں. اللہ بزرگ فلاح کاشف لو، اگر کوئی اللہ تعالیٰ خود آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی جو اس کو آپ کو اس سے بچا نہیں سکتا. اور یوردی کا بخیر فلاح رادہ رفت لئی، تو اسی وہ میں نشاب نبادی وہ الغفور الرحیم. یا اللہ تو خجاکم الحق، یا انسانوں تمہارے پاس حق پہنچ چکا، فمن ربکم فمناتا فنم یادتی نفس ہو. جس نے ہدایت پکڑ لی تو اس نے اپنے نفس کے لیے کر دیا، اور جس نے گمراہی چوز کری وہ اس نے اپنے لیے کری. مالکم وکیل، میں تمہارا نگران نہیں ہوں. وہی لکھا وزبر یکم اللہ و خیر الحاکمین. اور جو تمہیں وہی کیا جا رہا ہے اس کو جو ہے اس کا اتباع کرو،
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اس پہ صبر کرو اللہ کا حکم آ جائے اور بہترین حکم. جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بری بری کہہ رہے ہیں، نبی کہتے ہیں نبی انسان اگر تم میرے دین سے بے کوئی شک و شبہ ہے تو برملا سن لو کہ میں ان معبود باطل کی ہرگز عبادت نہیں کرتا جن تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. میں تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا جو تمہیں موت سے امکنار کرتا ہے. مجھے یہی حکم ہے کہ میں جملہ ایمان والوں میں شامل ہوں. اے نبی یہ بھی حکم ہے تم ہر طرف سے توجہ ہٹا کر یکسو ہو کر دین حنیف کی طرف رخ کرو اور ہرگز مشرکین میں سے نہ ہونا. اللہ کے سوا ان ہستیوں کو مت پکارے جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان رسا ہو سکتے ہیں. پھر تم نے برفڑ لے گیا تم یقیناً ستمگاروں میں شمار ہوگے. مخاطب اگر اللہ تمہیں کوئی ضرر پہنچائے تو خود اس کے سوا اس کی کوئی اس مصیبت کو دور کرنے والا نہیں، اور تمہیں کسی منفیت سے بہرہ مند کرنا چاہے تو کوئی اس کے فضل کرم کو روکنے والا نہیں. وہ اپنے بندوں سے جس پر چاہتا ہے اپنے فضل کو نوازتا ہے اور درخت وہ بڑا بخشنے والا نہایت. تو یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارے پاس سراخر حق آ چکا ہے، تو جو کوئی رائے ہدایت اختیار کرے گا درکت وہ خود اپنی ہدایت کے لیے رائے راست پہ چلے گا. جو گمراہ ہوگا اس کی گمراہی کا بوجھ اسی پر لوٹے گا. میں تو کچھ پر تمہیں نگران نہیں ہوں. اے نبی بس صلی اللہ علیہ وسلم بس جو کچھ تمہاری طرف برذریعہ وہی بھیجا جاتا ہے اس کی بے چون و چرا پیروی کیے جاؤ اور راہ میں پیش آنے مشکلات پر صبر استقامت سے کام لو یہاں تک اللہ تمہارے اور ان کے درمیان حتمی فیصلہ صادر فرمائے. وہ تمام فیصلے کرنے والے سے بہترین فیصلہ کرنے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول ہے باوضاحت بلند اعلان حق کریں، اور یہ مسلمان بھی کہتے ہیں کہ یہ ہم جب بری ہیں دوسرے سے، اور جو اس سے اللہ ہی مالک نفع و ضرر ہے، اور نبی بھرا کو تاکید ہے کہ پیروی وہی پر مداومت اختیار کریں. آج بینات ہمیں توحید خالص کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اعلان حق کی اہمیت کو اجاگر فرماتی ہے کہ بندے کی صرف اور صرف اسی ذات بے ہمتا کی زیبا ہے جو کائنات کی خالق و مالک ہے. یہ بھی در ملتا ہے کہ ہدایت و ضلالت کے راستے پر انسان پر وعدے کر دیے گئے اور یہ بندے کی اپنی فطرت سلیمہ پر منحصر ہے وہ کس راہ کا انتخاب کرتا ہے. تو اے بندگان الہ دامن وحی کو مضبوطی سے تھام لو اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر قائم روز رکھو. یقین جانو کہ وہی سب سے بہترین کارساز ہے، اسی کا فیصلہ حتمی اور بے مثال ہے. تو پھر غیر اللہ سے التجا کیوں کر اور شرک کی تاریکیوں میں بھٹکنا کیسے. اب سورہ ہود ہے، بالکل ہم آخری اس پہ پہنچ گئے. قرآن حکمت جاویدہ ہے اور دعوت توحید ہے، اور تبشیر اور استغفار باب رحمت الہی ہے، اور انکار قیامت اور غفلت شعار قوم قد ہے. تو اس کی جو ہے یہ پہلا رکوع ہے، اس میں 1 سے 8 ہے، مگر جو پہلی 5 آیتیں اس سپارے میں اور پھر دوسری مابد دعوت سے جو ہے وہ اس میں چلی جائیں گی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب حکمت آیت فصل من لدن حکیم خبیر لاؤد اللہ انی لکم من نذیر و بشیر. کہ یہی کہ صرف ایک اللہ کی اطاعت کرو، میں تم میں نذیر و بشیر ہوں، یعنی کہ تمہیں انذار کرتا ہوں اور ڈراتا ہوں اور خوشخبری دیتا ہوں. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ لیمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى لکل ذی فضل فضلہ انک اول فإنی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. تو استغفار کرو اور میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں کہ اگر تم لوٹ گئے اس سے تو تم عذاب یوم کبیر ہو گئے. الی اللہ مرجعکم وعلی اللہ کل شیء قدیر. اور میں سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، وہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ انہم یسنون صدورہم ویستخفون منہم الذین تشرون ثیابہم لعلہم یعلم ما یسرون ما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. تو یہ کتاب ہے الف لام را جس کی آیات محکم کی گئی ہیں، پھر ایک دانہ باخبر کی طرف سے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں. یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی جانب سے ڈر سنانے والا خوشخبری دینے والا ہوں. اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور پھر اس کی طرف رجوع کرو تو تمہیں ایک وقت مدت بہترین زندگی سے بہرہ مند کرے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا فرمائے گا. اور اگر تم روح گردانی کرو تو میں تم نے ایک بڑے دن کی عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں. اللہ کی طرف سے تم کو پلٹنا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. 5ویں آیت ہے جو اس کا وہ ہے اختتام سے بارے کا. خبردار وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں. آگاہ رو جب وہ اپنے کپڑوں میں لپٹتے ہیں تب بھی وہ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، لیکن وہ سینوں سے پوشیدہ باتوں سے بھی بخوبی واقف ہے. اور زمین تو کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. یہ یہاں سے جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے وہاں بن دابت ہے جس کا اللہ کے ذمے ہے. وہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ، اس کے سفر ہونے کی جگہ، وہ سب کچھ ایک روشن کتاب میں درج ہے. تو یہاں پر یہ اختلاف ہے کہ کس معاملے میں کہا گیا ہے کپڑوں میں. یہ کہ بہت زیادہ شرم کے متعلق کہا گیا ہے کہ آدمی ماڈریشن میں رہے، کو زیادہ جو ہے کہ بہت زیادہ سے زیادہ حیا بھی جو ہے وہ بھی اللہ نے جو ہے اس کے اندر یہاں پہ اعتراض کیا ہے. یہ قرآن جو ہے حکمت و دانش کا گنجینہ بے بہا ہے، نشانات الہی سے مرض سے تاکہ بندے بندگی سے اس کی کریں اور شرک الہی سے دامن بچائیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب فقط انذار اور تبشیر ہے. استغفار باب رحمت الہی ہے، بنے گا تو استغفار اور توبہ کی طرف دعوت عامہ تاکہ وہ رحمت نعمت الہی کے مقدار بنے، ورنہ عذاب الہی سے دشارنا مقدر ہے. اب یہ باقی جو ہے ہم دوسرے سپارے کے اندر یہ مضامین. قرآن کریم حکمت اور دانش کا لازوال سرچشمہ ہے جو ہمیں توحید خالق کی طرف رہنمائی کرتا ہے
اور شرک کی تاریکیوں سے نجات دلاتا ہے۔ آئیے استغفار توبہ کو اپنا شعار بنائیں تاکہ رحمت الہی کی حقدار ٹھہرے اور عذاب علیم سے محفوظ رہیں۔ اس دنیا کی زندگی عارضی اور ایک دن سب کو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پس غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں، روز قیامت کے منکرین کی روش سے کنارہ کشی اختیار کریں کہ یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دائر باطن سے بخوبی واقف ہے اور اس کی گرفت سے کوئی مفر نہیں۔ لہٰذا بھی دین حکم حکمت قرآنی سے منور کریں، توبہ استغفار کے ذریعے رحمت الہی کے دروازے کھلوائیں اور روز کے منکرین کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ یہی دانشمندی اور فلاح۔ جزاک اللہ خیر میرے ساتھ رہنے کا آخر تک۔ تو میں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ انشاءاللہ کل جو ہے 12ویں سپارے میں ملاقات ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔